اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. دین میں پیدا کیے جانے والے انحرافات کے خلاف جہاد کس طرح سے کیا جائے، اس موضوع پر پہلی نشست تو نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنے کے رد کے متعلق تو ایک پوری نشست ہماری ہو چکی ہے. آج اس سلسلے کی دوسری نشست ہو رہی ہے اور مختلف عقائد کے سلسلے میں جو انحرافات پیدا کیے جا رہے ہیں. دیکھیے، باطل اپنے میڈیا کے ذریعے تو بہت مطمئن ہو گیا ہے کہ ہم نے ان کی اخلاقیات کو خراب کرنے کے لیے تو اتنا جامع منصوبہ بنا دیا ہے کہ ٹی وی کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، ڈش اینٹینا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے کما حقہ کام وہ کر چکا ہے. اب وہ آپ کے عقائد کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے افراد کو اس چیز پر مامور کیا جا چکا ہے. یہ جو کروڑوں ڈالر کے بل پاس کیے جاتے ہیں امریکہ میں، وہ کہاں استعمال ہوتے ہوں گے؟ وہ انہی اس قسم کے انحرافات پیدا کرنے والے افراد کے ذریعے ہی وہ اپنا کام کرتے ہیں. دیکھیے، عقائد کا معاملہ انتہائی نازک معاملہ ہے. ہر کس و ناکس کے ہاتھوں میں ممبر چلا جانا، ہر کس و ناکس آ کر مجلسیں پڑھنے لگے، چاہے اس کو کوالیفائڈ ہو یا نہ ہو، اس کے ہاتھ میں اپنے عقائد کی باغ ڈور دے دینا، یہ ایک انتہائی خطرناک معاملہ ہے. ہر قسم کے مجہول شخص سے عقائد اور نظریات کو لے لینا، یہ دین کو برباد کر دینے کے مترادف ہے. اور اس سلسلے میں ہم عوام ان کی مجرمانہ خاموشی اور ان کا نہ بولنا اس شجر انحراف کو پروان چڑھنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو رہا. اگر کسی جگہ آپ میں سے کچھ ذاکرات ایک آدھ جملہ کبھی کسی جگہ کہہ بھی دیتی ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے مردے کا بال مونڈ کر اس کا وزن ہلکا کیا جائے، یعنی کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں. اس ایک آدھ جملہ کہہ دینے سے اس انحراف کی جو ہے وہ گردن نہیں کٹ سکتی. اچھا، جب یہ خاموش عوام رہتی ہے، جو مرضی ہے جس کی آ کر پڑھ کر چلا جاتا ہے کچھ بھی، دیکھیے اس خاموشی کے نتائج کیا برآمد ہوں گے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کو معاذ اللہ اللہ کہا جانے لگا ہے. غیر خدا کو سجدے ہونا شروع ہو گئے ہیں. نمازوں میں نت نئے اضافے شروع کر دیے گئے ہیں اور فضائل کے نام پر ائمہ معصومین علیہم السلام کی توہین کی جا رہی ہے. دیکھیے، فضائل مثلا آپ مجھ جیسے ایک حقیر ترین طالب علم کے لیے مثلا کہنا شروع کر دیں، بظاہر تو میری بڑی فضیلت والی بات ہو رہی ہو کہ جناب وہ ڈاکٹر صاحب تو آیت اللہ العظمیٰ ہو گئے ہیں اور رسالہ عملیہ، یہ میری توہین اور تنقید سے لوگ مجھ پر ہنسیں گے. یعنی جس فضیلت کا میں حامل نہیں ہوں، اس فضیلت پہ مجھے اگر کوئی بٹھانے کی زبردستی کوشش کرے گا تو میرا مذہقہ اڑے گا. مجھ میں اگر کوئی خصوصیت پائی بھی جاتی ہوگی تو لوگ آئندہ ہر قسم کی میری خصوصیت کا انکار کر دیں گے. جو اس قسم کے فضائل گڑھ کر اور ائمہ معصومین کے نام سے موسوم کیا جانا یا ان کو ربوبیت کی منزل تک لے جانا، یہ ائمہ کی شان میں مزید توہین اور تقصیر کا سبب بنے گا. لوگ ائمہ معصومین کو پھر کچھ بھی سمجھنا بند کر دیں گے آئندہ ایک یا دو نسلوں کو گزرنے کے بعد. یہ ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے. محبت اہل بیت کو گویا ایک تلوار بنا کر ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. صحیح عقائد پر جذباتی قسم کے حملے کر کے
صحیح عقائد رکھنے والوں کو ایک لحاظ سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے باطل ہر لحاظ سے اپنے کام کر رہا ہے. کہیں غلو و تفویض جس کی ابھی تفصیل آگے چل کر آئے گی اس کے گھات لگا کر شکار کیے جا رہے ہیں عوام کو. کسی جگہ تقصیر کے جال بچھا رکھے ہیں ائمہ معصومین کے مقام کو کم کر کے. یہ دوسرا گروہ اس قسم کے کام کر رہا ہے. غلو پھیلانے میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بعض شاعر حضرات اس سلسلے میں بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. غرض تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، مختلف قسم کی تقریبات کے ذریعے، مختلف قسم کے جشن کے پروگراموں کے ذریعے، ممبر کے ذریعے، محراب کے ذریعے، غرض ہر محاذ پر ایسے افراد چھاتے چلے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو ہمارا ممبر ہے یہاں پر تو گویا ایک لحاظ سے ان کوالیفائڈ حضرات کی ایک اکثریت ہے کہ گویا بھوتوں نے اس کے اوپر بسیرا کر لیا ہے. دیکھیے گھر جب خالی ہوتا ہے نا تو بھوت بسیرا کر لیتے ہیں. جب یہ علماء حقہ سے خالی ہوئے تو اس قسم کے افراد اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے. اب نہیں آپ دیکھتے مجالس کے اندر، ابھی میں کچھ آپ کو سارے پروف دکھاؤں گا جو آج اسی سلسلے میں جب بھی آپ سب لوگوں کی کمبائنڈ کلاس ہے تو یہ سب چیزیں جب ہم تقاریر کے اندر سن رہے ہیں، مختلف محافل میں سن رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ جو ہے اس کا نام اللہ کا نام مومن ہے اور علی جو ہے وہ امیر المومنین ہے. گویا معاذ اللہ یعنی اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے چیز. اور فضائل بھی کچھ اس قسم کے سنائے جا رہے ہیں کہ جس میں توہین ہو رہی ہے. مثلا ایک صاحب پڑھ رہے تھے، بھی چند ایک مثالیں تو خیر ابھی آگے آئیں گی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت، اللہ فضیلت پڑھ رہے ہیں لیکن پیغمبر اسلام کی توہین ہو رہی. کہا کہ حضرت زہرا جب آتی تھی تو پیغمبر اسلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے. ظاہر ہے جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اٹھ ہی جاتا ہے. اب لوگ بڑے واہ 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 کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ اس قسم کے فضائل پڑھنے میں توہین ہوئی جا رہی ہے پیغمبر اسلام کی. اچھا اب ایسے عقائد کا اظہار کرنے والے اور پھر جب عوام ان کا اس طریقے سے ساتھ دے گی تو لوگ کیوں آپ کو کافر اور مشرک نہ کہیں گے؟ جب اس قسم کے عقائد باقاعدہ ان چیز کا اظہار ہونے لگے تو یہ تمام افراد جب ان ممبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھیں گے، مختلف قسم کے افراد میں اجنام کسی کا بھی نہیں لوں گا، آپ کو خود ہی پہچاننا ہوگا. میں افکار بتاؤں گا کیونکہ یہ شکلیں بدلتے رہیں گی. یہ چیزیں آج کوئی بول رہا ہے، کل کوئی بولے گا، پرسوں کوئی بولے گا، نئے نئے اس کے اندر اضافے ہوں گے. نام لینے کا کوئی فائدہ ہے، نہ کسی کو پہچانوانے کا کوئی فائدہ ہے. یہ شکلیں بدلتے رہیں گے، افراد نئے نئے خریدے جاتے رہیں گے اور یہ مختلف قسم کے بھیس بنا رہے ہیں افراد. کبھی جو ہے کسی حلیے کے اندر نظر آتے ہیں، کبھی کسی حلیے کے اندر نظر آتے ہیں، کبھی کسی حلیے کے اندر نظر آتے ہیں، کبھی کسی حلیے کے اندر. تو باقاعدہ پھیلائے جا رہے ہیں اس قسم کے افکار جو ہے یہ مسلسل اپنے پھیلا رہے ہیں. تو اب دیکھیے یہ معاملہ اب پھر اس قسم کی بہت ساری کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں اور باقاعدہ اپنے آپ کو بہت سارے افراد جو کہ خود ایک فتنہ ہے، اخباری فتنہ، جس کے اوپر ہماری آئندہ کبھی کوئی نشست ہوگی تو اخبارین کا خود ایک فتنہ ہے. وہ اس سلسلے میں جو ہے اب خود انتہائی مضحکہ خیز کی جو کتاب پسند لکھی گئی ہے کہ جناب توضیح المسائل مرجع اخبارین کر کے، یعنی اخباریوں کے مرجع جو خود مرجعیت کے خلاف رسالہ عملیہ لکھے جا رہے ہیں، نہیں توضیح المسائل دوسرے ناموں سے اپنی جو ہے وہ چھاپی جا رہی ہے. تو یہ مختلف افراد اپنی شکلیں بدل رہے ہیں، ممبروں کے اوپر آ رہے ہیں، عقائد جو ہے وہ اپنے نظریات مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اور علی اللہ کے جو نعرے آج کل خاص طور پر لگنا شروع ہو گئے ہیں، میں کتنے ہی نوجوانوں سے ذاتی طور پر ایسا ملا ہوں کہ جو حقیقتاً بالکل شک و شبے والی بات بھی نہیں، فل فلیج کافر اور مشرک ہو چکے ہیں، یعنی نجس ہو گئے ہیں. نہ ان کو میراث اصل میں ملنی چاہیے، شادیاں اگر ہو گئی ہیں تو بیویوں کو چھوڑ دینا واجب ہے. اس طرح کی صورتحال ہو چکی. میں جیسا کہ جو کہ انتہائی ایک آئسولیٹڈ لائف گزارتا ہوں، اس تک وہ اتنے ایسے افراد سے مل چکا ہے. تو اس طرح کے کتنے افراد معاشرے کے اندر پھیلے چلے جا رہے ہیں.
دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے، ہر جگہ ان کو خالق کہا جا رہا ہے، رب کہا جا رہا ہے. آگے چل کر میں پروف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ انحرافات کیا ہو رہے ہیں. تو یہ ایک غلو اور تفویض، یہ دو اصطلاحات ایسی ہیں جس پہ ابھی ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. ائمہ مقام کو اپنے مقام سے بہت بڑھا کر الوہیت کی منزل پر لے جانا. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ان کی شان کو بڑھایا نہیں جا رہا ہے بلکہ ان کی توہین اور تحقیر کی جا رہی ہے. ایک لحاظ سے خود ائمہ معصومین نے ارشاد فرمایا، آگے چل کر یہ گفتگو میں ذکر ہوگا. دیکھیے یہ معاملہ اتنا زیادہ خطرناک ہے عقائد کا کہ لوگ ائمہ کے پاس آ کر اپنے عقائد کی توثیق کرواتے تھے کہ مولا یہ ہمارے عقائد ذرا آپ سن لیجیے، کیا ہمارے عقائد درست بھی ہیں یا نہیں. شاہ عبد العظیم جن کا تہران میں روضہ بھی ہے، کہ جن کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ ان کی زیارت کا ثواب ویسے ہی ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب. یہ آتے تھے اور اپنے عقائد امام کو سناتے تھے، اتنی جلالت کے باوجود اپنے عقائد کی توثیق آ کر کرواتے تھے کہ مولا سن لیجئے میرے عقائد صحیح بھی ہیں یا صحیح نہیں. کسی اصحاب ائمہ میں سے اگر کسی کو کوئی کتاب ملتی تھی تو یہ نہیں کہ جس طرح ہمیں بس کتاب لائے اس کے اندر کوئی حدیث پڑھی اور اس کے اوپر مثلا انہوں نے اچھلنا شروع کر دیا اور اسی کے اوپر اپنے نظریات بنا لیے، تحقیق کیے بغیر کہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، علماء نے اس کی کیا تفسیر بیان کی ہے، یہ کہیں کسی قرآنی آیات سے متصادم تو نہیں ہے، مسلمات عقائد سے کہیں جو ہے منافات تو نہیں رکھتی ہے. غرض اس طرح کی تمام چیزیں ائمہ کے اصحاب اپنی کوئی کتاب بھی ان کو ملتی تھی اور کسی آتھینٹک آدمی سے بھی ملتی تھی تب بھی امام کی خدمت میں آ کر پیش کرتے تھے. جیسے ایک دفعہ ملتا ہے کہ ابو جعفر جعفری کہتے ہیں کہ یونس ابن عبد الرحمن کی کتاب ہم کو ملی. یونس ابن عبد الرحمن 3 ائمہ کے بہت قریب ترین صحابیوں میں شمار ہوتے تھے. ان کے کتاب تھی یوم و لیلہ. لوگ امام کے پاس آئے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور لا کر ان کی کتاب لا کر امام کی خدمت میں پیش کی کہ مولا اس کتاب کو دیکھ کر بیان کیجئے کہ اس کے اندر جو باتیں مندرجات وہ صحیح ہیں یا نہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے صفحہ با صفحہ اس کتاب کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے اور یہ تمام کا تمام حق اور صداقت کے اوپر مبنی باقاعدہ. اور یہ بھی امام نے فرمایا کہ اس کتاب کے ایک ایک حرف کے بدلے یونس ابن عبد الرحمن کو خدا قیامت میں ایک نور عطا کرے گا. کتنی بڑا ان کا جو ہے وہ نام ہے. اب آپ خود اس سے اندازہ لگائیے کہ ان جیسے شخص کی یعنی باقاعدہ رجال کشی کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ یونس ابن عبد الرحمن جیسا جلالت رکھنے والا، ان کے متعلق 8ویں امام کا ایک جملہ ہے کہ یہ آج کل کے زمانے میں ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر کے زمانے میں سلمان فارسی ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یونس ابن عبد الرحمن کی کتاب کی توثیق آ کر لوگوں نے امام سے کروائی کہ مولا دیکھ لیں اس کے اندر عقائد صحیح بھی ہیں یا نہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عقائد ہر شخص سے نہیں لینے، ہر ذاکر سے نہیں لینے، ہر کسی بظاہر آج کل بہت سے دھوکہ باز قسم کے انکوالیفائڈ امامے پہن کر بھی آ گئے، اس سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا کہ افکار کہیں وہ لوگ تو نہیں پھیلا رہے. صرف یہ نہیں کہ صرف ہم شکلوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں یا کوئی بہت زیادہ چرب زبانی آ کر کرے اور لفاظی آ کر کرے تو ہم اپنے عقائد اس سے لینا شروع کر دیں. اتنا زیادہ ائمہ اس معاملے میں سخت ہوا کرتے تھے تو لوگوں نے آ کر توثیق کروائی. اسی طریقے سے لوگوں نے سامرہ میں 11ویں امام کے پاس آئے اور اللہم صلی علی محمد. ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں ساری یہ، اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے پروف پیش کروں گا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. اور امام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا فضل ابن شاذان نے کتاب لکھی ہے عقائد پر، آپ ذرا اس کتاب کی توثیق فرما دیں. فضل ابن شاذان انتہائی جلیل القدر عالموں میں شمار ہوتے تھے. امام نے ان کی کتاب ملاحظہ کی اور ایک جملہ کہا کہ پوری کی پوری کتاب صحیح ہے اور ینبغی تمہیں چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرو. یعنی امام نے باقاعدہ اس متعلق جو ہے وہ توثیق کی ان کی. اسی طریقے سے دیکھیے دینی مسائل میں بھی ہم کس سے پوچھیں؟
عقائد کے سلسلے میں بھی اور اس سلسلے میں بھی کہ ہمیں مسائل شریعہ بھی اگر معلوم کرنے. جیسے حسن ابن علی ابن یقطین، یہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں. کہا کہ مولا میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل شرعیہ نہیں پوچھ سکتا، ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت دور ان کی رہائش ہو. کہا کہ کیا آپ یونس ابن عبد الرحمن کو، جن کا اس سے پہلے تذکرہ آیا، کیا آپ ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی معلومات ان سے حاصل کر سکتے ہیں مسائل شریعہ سے متعلق؟ امام نے فرمایا ہاں، یونس ابن عبد الرحمن سے تم معلومات لے سکتے ہو. یعنی ہر کس و ناقص نہیں کہ مولا جو بھی ممبر پہ بیٹھ جائے، امام نے کہا جو بھی بیٹھ جائے اس سے جا کر معلومات لے لو، نہیں، کہا کہ یونس ابن عبد الرحمن کی امام نے تائید کی. اسی طریقے سے علی ابن مسیب، یہ بھی ہمارے 8ویں امام کے پاس جو ہے یہ آئے اور کہا کہ مولا میرا گھر بہت دور ہے، میں کس سے علم دین حاصل کروں؟ دیکھیے یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں لوگ کتنا زیادہ کہ امام کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے، حالانکہ خود امام موجود ہیں. کہا کہ مولا میرا گھر بہت دور ہے، آ نہیں سکتا ہے بار بار آپ سے چیزیں پوچھنے کے لیے، کس سے میں علم دین حاصل کروں؟ فرمایا زکریا ابن آدم سے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ امام نے فرمایا زکریا ابن آدم سے حاصل کرو، کیونکہ دین اور دنیا کے معاملات میں زکریا ابن آدم امین ہے. زکریا ابن آدم وہی ہیں زکریا ابن آدم قمی، کہ جب زکریا ابن آدم نے قم سے باہر جانے کا ارادہ کیا تھا تو امام نے فرمایا تھا زکریا قم سے باہر نہ جانا، کیونکہ تم قم والوں کے لیے امان کا باعث ہو، قم والوں کے لیے تم امان کا باعث ہو. تو امام اس قسم کے افراد کے متعلق کہا کرتے تھے کہ تم جو ہے زکریا ابن آدم سے جو ہے اپنے مسائل پوچھو. اسی طریقے سے عمر ابن حریث، یہ 6 امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا میں آپ پر قربان، کیا میں اپنے عقائد اور اپنے دین کو آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں؟ دیکھیے خود آ کر اپنے عقائد کو پیش کرتے تھے. امام نے فرمایا ہاں اپنے عقائد پیش کرو. اس کے بعد عمر ابن حریث نے سارے اپنے عقائد بیان کیے. تو امام صادق نے سن کر کئی مرتبہ یہ بات عمر ابن حریث سے ارشاد فرمائی کہ خدا تم پر رحم کرے، خدا تم پر رحم کرے، خدا تم پر رحم کرے. بخدا یہی خدا، اس کے ملائکہ اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، اور اس دین کے علاوہ خدا کسی اور دین کو قبول نہ کرے گا. تو اتنی مسائل کے اندر اور اتنی عقائد کے اندر اتنی باریک بینی کے ساتھ ائمہ معصومین علیہم السلام کام کیا کرتے تھے. اور ائمہ خاص طور پر دینی معاملات میں انتہائی شدت کے ساتھ گرفت کرتے تھے. دینی معاملات میں بڑی شدت کے ساتھ ایک ایک حرف کی کمی بیشی کو برداشت نہیں کرتے تھے دین کے اندر، حتیٰ کہ دعاؤں کے اندر برداشت نہیں کرتے تھے. دیکھیے یہ صرف اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ کتنا سخت ہے. یہاں ہر کتاب کو پڑھ کر، کسی بھی ذاکر سے سن کر، کوئی بھی خود ساختہ تعویل کسی بھی حدیث کی کر کے ہم اپنے پورے عقیدوں کی عمارتیں اس کے اوپر کھڑی کر لیتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک رویہ ہے. اس سے لوگوں کے دماغ کتنے تبدیل ہو گئے ہیں. میں ابھی آگے چل کر کچھ کلپس آپ کو دکھاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی تبدیلی آ چکی ہے معاشرے کے اندر. اور ہم آنکھیں بند کر شتر مرغ کی طرح سے اگر زمین کے اندر اپنا منہ دبا لیں یا کان آنکھ بند کر کے بستر پہ لیٹے رہیں اور ہر پوری دنیا مافیا سے بے خبر رہیں، تو واقعی ہر چیز بالکل ٹھیک نظر آئے گی آپ کو. بالکل سب صحیح جا رہا ہے ماشاءاللہ، سارے مومنین بڑے صحیح العقیدہ ہیں. ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ عقیدوں کا کیا حال ہو گیا. تو ائمہ بڑی شدت کے ساتھ گرفت کرتے تھے. عبداللہ ابن سنان راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم 6 امام کی خدمت میں آئے تو 6 امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد، کہ لوگ ان قریب مختلف قسم کے شکوک میں گرفتار ہو جائیں گے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ابھی ان کی عربی عبارت بھی پڑھوں. لوگ مختلف قسم کے شکوک کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، اور اس آفت سے محفوظ رہنے کا طریقہ ہے کہ تم دعائے غریق پڑھو. لوگوں نے پوچھا کہ مولا دعائے غریق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. امام نے جملہ ارشاد فرمایا. راوی کہتا ہے اس نے یاد کرنے کے لیے کہ مجھے یہ دعا یاد ہو جائے، میں دہرانے لگا اور کہا کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام نے کہا کہ دیکھو یقیناً خدا مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن جو میں نے کہا ہے صرف وہ پڑھو، جو میں نے کہا ہے صرف وہ پڑھو. اور یا مقلب القلوب
ثبت قلبی علی دینک، صرف میں نے یہ بتایا ہے، اس میں ابصار کے لفظ کا اضافہ نہ کرو. دعاؤں تک کے اندر جبکہ حق بات کہی جا رہی ہے، خدا مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن ائمہ نے کہا نہیں، اپنی طرف سے کسی جملے کا اضافہ نہ کرنا. یہی وجہ جو ہم کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ٹھیک ہے دل ہمارا بڑا چاہتا ہے کہ کاش تشہد کے اندر شہادت ثالثہ ہم پڑھتے، امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دیتے، اگر خدا نے حکم دیا ہوتا بڑے ہم لوگ خوش ہوتے. لیکن یہ کہ اس عقیدے رکھنے کے باوجود کیونکہ پیغمبر نے نہیں پڑھی ہے اور ائمہ میں سے بھی کسی نے نہیں پڑھی، تو ہم اپنی طرف سے اس کا اضافہ نہیں کر سکتے. جیسے مقلب القلوب والابصار پروردگار یقیناً مقلب القلوب والابصار بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ امام نے منع کر دیا کہ میں نے جتنا بتایا صرف اتنا تمہیں کرنا ہے، دعاؤں تک کے اندر اس بات کی اجازت نہیں دی. اور دیکھیے بہرحال یہی معاملہ آج بھی ہے. ایک پیغام اس کے اندر یہی ہے کہ دعائے غریق جو ہے آج کل خاص طور پر پڑھی جائے، کہ جس کے اندر ثبات قدم ہر لحاظ سے عمل کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر رہے، اور ہم کہیں عقائد غیر حقہ پھیلانے والوں کے ہاتھوں کہیں نہ پھنس جائیں. چلیں ماشاءاللہ آپ یہاں پر آ گئی ہیں، آپ بات سن رہی ہیں، چیزوں کو سمجھ رہی ہیں، لیکن وہ افراد جو کہ دینی مدارس کا مثلا رخ نہیں کرتے یا ان سے دشمنی رکھتے ہیں کہ صحیح بات، تو وہ ظاہر ہے انہی طرح کی مذہبی محفلوں کے اندر جاتے ہیں جہاں پہلے سے وہی افراد سب کے سب ممبروں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، جن کی اکثریت ظاہر ہے کہ صحیح طور پر عقائد رکھنے والے یا تبلیغات کرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی، لہٰذا یہ افراد ممبر کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. تو آج کل اس دعا کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے کہ انسان اس دعا کا بار بار ورد کرتا رہے. اچھا اب دیکھیں لوگوں کا ایک عجیب و غریب طریقہ ہے کہ جو ہر رتب و یابس جو بھی کسی مجہول کتاب میں بھی ان کو لکھا ہوا مل گیا اس کے اوپر یقین کر لیا. کسی بھی شخص کو ممبر پہ چرب زبانی کرتے سنا، اس کی باتوں کو جزو ایمان بنا لیا. ذاتی خیالات اور ذاتی قیاسات کا نام اعتقادات اور ایمانیات رکھ لیا گیا. اور یہاں پر ہر شخص اپنے آپ کو آج کل اتنا زیادہ قابل سمجھنے لگا ہے. خاص طور پر میں مردوں کی بات بتاؤں آپ تو واقعی قابل مبارکباد ہیں. خواتین کے اندر یہ صورتحال خدا کا شکر ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن کہ آپ بیٹھ کر بات سن لیتی ہیں، بڑی عظمت ہے آپ لوگوں کی. لیکن مرد حضرات تو ایسے غرور و تکبر کا شکار ہو گئے ہیں کہ کسی بھی صحیح عالم کے پاس بیٹھ کر کبھی بھی اپنے عقائد، ہر کوئی بھی شخص اپنے عقائد کو سنوانا بھی اپنی کسر شان سمجھتا ہے. ارے میں تو بالکل صحیح عقائد کا، ان عالم کو کیا پتا، یہ تو مثلا فضائل اہل بیت کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتے معاذ اللہ. اور اپنے غالیانہ خیالات اور اس کے اندر بہت سارے لوگ بڑے مغرور ہو کر بیٹھ گئے. یہاں پہ علماء یہ آپ کے سامنے تیجانی سماوی آیت اللہ شیرازی کے پاس بیٹھ کر بہت سی چیزیں پوچھ رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے عالم ہونے کے باوجود وہ کسر شان نہیں سمجھتے، اور یہاں جاہل افراد علماء کے پاس بیٹھنے میں کسر شان سمجھتے ہیں اپنے لیے. اور یہاں پہ مردوں میں سے خاص طور پر، یعنی میں واضح طور پر کہوں کہ ہر شخص بڑا اپنے آپ کو بقرات اور افلاطون سے کم فلسفی نہیں سمجھتا. تو بہرحال خواتین میں خدا کا شکر ہے کہ اس قسم کی بات نہیں. اور واقعی وہ دور لگتا ہے کہ آ گیا ہے جو پیغمبر اسلام کہتے تھے نا، کہ وہ دور بھی آئے گا کہ لوگ حقیقی علماء سے اس طرح سے دور بھاگیں گے جیسے بھیڑیں بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی. باقاعدہ یعنی بھیڑیں بھیڑیے کو دیکھ، حقیقی علماء سے ایسا دور بھاگیں گے. جامع الاخبار کی جو روایت ہے اس طرح سے لوگ بھاگیں گے. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ علماء کے پاس کوئی بیٹھنے کو اس لحاظ سے تیار نہیں. ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی افراد میں سے کوئی شیخ مفید کی، بڑے بڑے علماء کی کوئی کتاب پڑھتا ہو، شیخ صدوق کی کوئی کسی نے کتاب پڑھی ہو، شیخ مرتضیٰ انصاری کی کسی نے کتاب پڑھی ہو، شیخ توسی کی کتاب کسی نے پڑھی ہو، علامہ مجلسی کی بھی سوائے ایک دو جو ترجمے ہو گئے وہ بھی شاید ہی کسی نے پڑھی ہو، شیخ بہائی کی کتاب کسی نے پڑھی ہو، علامہ ہلی کی پڑھی ہو، میر باقر داماد، موجودہ مراجع مثلا امام خمینی کی کتابیں ہیں اور دیگر مراجع کی کتابیں ہیں، اور اب کتنی افکار اور چیزیں ترجمہ ہو کر بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہا کہیں پہ بھی کہ لوگ ان بڑے علماء کی کتابیں کہیں پڑھتے ہیں. ایک بہت خطرناک صورتحال ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آج کل کے دور میں بس ہماری جو فریضہ واجبی ایک لحاظ سے ہمارے جو ہو گیا ہے وہی جو کہ امام نے اپنی توقیع کے اندر جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. یعنی عام زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی مسئلے ان سب کے لیے ہمارے راویان حدیث یعنی مجتہدین کی طرف رجوع کرو، کیونکہ بہرحال یہ مجتہدین ہی ہیں
جو کہ ائمہ کی طرف سے ہم پر حجت ہیں، جس طریقے سے ائمہ خدا کی طرف سے حجت ہیں زمین والوں کے لیے. تو بہرحال غیبت امام میں انہی مجتہدین کے پاس جا کر ہمیں صحیح تو ہر شخص سے نہیں لینے، نہ عقائد کی بات لینی ہے، اور ہر شخص سے ہی ہم نے کوئی باریک قسم کے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ سوفسٹیکیٹڈ یا ڈیلیگیٹ قسم کے جو عقائد ہوتے ہیں اس کی بھی کوئی تفصیل عام لوگوں سے یا عام ذاکرین سے سن کر اس کو اپنا جزو ایمان نہیں بنانا. مرکز سے ہمیشہ وابستہ رہنا ہے. وہ جو علامہ اقبال کہا کرتے تھے نا کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی. تو بہرحال اگر مرکز سے انسان اپنا وابستگی برقرار رکھے ان علماء سے، ان مراجع سے، تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکے گا. اور ان افراد جن کے بھی میں کلپس بھی آپ کو دکھاؤں گا، یہ جگہ جگہ تنزن لوگوں کو علماء سے جو ہے وہ برگشتہ کرتے ہیں اپنے ایک ایک جملے میں. یہ مولوی، یہ ملا، یہ مجتہد، بڑے سے بڑے مجتہد کو لے آؤ، وہ اس کی معرفت کا وہ معیار نہیں ہے وغیرہ بھی بہت سی چیزیں آپ سنیں گی. یہ ان سے ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ بہرحال جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا ایک دفعہ کہ یہ پوری قوم ایک کٹی ہوئی پتنگ کی مانند بن جائے، پھر جس کی جب مرضی چاہے اس کو لوٹ لے. یہ ایک یہاں پر صورتحال ہو گئی. اچھا اب ایک شبہ اس سلسلے میں دیکھیے، ابھی تمہید باندھتا جا رہا ہوں کہ دکھانے کی بھی بہت سی چیزیں آپ کو ہیں کہ اصول دین میں تقلید جائز نہیں. یہ ایک شبہ پھیلایا جاتا ہے بھائی ہم ان کی بات کیوں مانیں، اصول دین میں تو تقلید ہے ہی نہیں. تو دیکھیے اصول دین میں تقلید کے جائز ہونے ناجائز ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس شخص کا بھی دل چاہے جو چاہے عقیدہ بنا لے. یعنی ہر انسان شتر بے مہار کی طرح سے آزاد ہے کہ عقائد میں کیونکہ تقلید نہیں ہے لہذا جو مرضی ہے نظریہ بنا لو. ایسا نہیں. یہ صرف اور صرف توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت یعنی اس سے متعلق ہے کہ اللہ کو ایک اس وجہ سے نہ مانو کہ مثلا فلاں آیت اللہ نے کہا ہے ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں. جو بھی آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں دیکھیے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. باقاعدہ جو محقق قمی ہمارے گزرے صاحب قوانین الاصول، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا بھی ہے کہ یہ مسئلہ اصول دین میں تقلید نہ ہونے کا یہ مشکل ترین فقہی مسئلوں میں سے ایک ہے. مشکل ترین مسئلوں میں سے کہ عقائد میں تقلید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اتنا آسان نہیں کہ نہیں بھائی نہیں ہوتی، جس کی جو مرضی آئے نظریہ قائم کر لے. اور صرف آپ کی معلومات کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں کہ جو کہ یہ سمجھتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ عقائد میں بھی تقلید جو ہے وہ کی جا سکتی. جیسے محقق قمی، انہوں نے اپنی کتاب قواعد العقائد کے اندر اس نظریے کو اختیار کیا ہے. ملا محسن فیض کاشانی، انہوں نے اپنی کتاب علم الیقین میں اس نظریے کو اختیار کیا کہ عقائد میں بھی تقلید ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے مثلا شیخ مرتضی انصاری نے رسائل کے اندر بھی لکھا ہے کہ تقلید ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت تو ہمیں اس لحاظ سے نہیں ماننے کہ ہم نے تقلید کسی کو کر کے ورنہ تو ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں، بس اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے اس وجہ سے مان رہے. نہیں، کوئی بھی دلیل وہ اگر دے اور آپ کے دل کو مطمئن کر دے تو وہ کافی. خود آقا کوئی بھی یہی چیز یہ بیان فرماتے تھے کہ یہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو اس کی دلیل کے اوپر اطمینان ہو جائے تو یہ صرف توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت سے متعلق ہے. امام خمینی سے بھی پوچھے گئے، ظاہر اتنا وقت نہیں میرے پاس، تیز رفتاری سے گزر رہا ہوں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ اصول دین سے مراد فقط یہ 5 عقائد ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. اس کو بس دلیل سے سمجھ لینا چاہیے. باقی جتنے بھی ہیں جو بہت میں نے کہا کہ جو ڈیلیکیٹ قسم کے، نازک قسم کے عقائد کا مسئلہ ہے وہ آپ کو، جیسے کہ شیخ جواد تبریزی کا بھی فتویٰ آپ کے سامنے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہم ہر کس و ناقص کی بات پہ جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں، بلکہ فقہا اور متبحرین جو علم میں عقائد کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پوری زندگی جنہوں نے لگائی ہے، ان کی بات کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مثلا آپ کوئی بھی بس آپ نے کتاب پڑھی اور اس کے اوپر عمل کر لیا. اور ایک اور اہم ترین بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کتابیں پڑھیں گی یا اس قسم کے افراد کی تقریریں سنیں گی، وہ کوئی نہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو سامنے دلیل نہیں پیش کریں گے. وہ دلیل لائیں گے، بہت ساری حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن ایک اصول یاد رکھ لیجئے کہ جو تمام علماء نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ عقائد میں خبر واحد سے استنباط جائز نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقائد میں حدیثیں متواتر ہونی چاہیے. ایک حدیثوں کی قسم ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہوتا. ضعیف قسم کی روایتیں کسی عقیدے کو ثابت نہیں کرتی. اور کیا آپ کے سامنے ایسے مجہول افراد کی کتابوں سے نقل کریں گے، جیسے بھی آگے چل کر ان کی کتابوں کا بھی میں تذکرہ کرنے والا ہوں، ان افراد کا بھی تذکرہ کرنے والا ہوں کہ جس میں سے یہ کتابوں سے پڑھ کے چیزیں سناتے ہیں، جبکہ وہ اکثر غالیوں کی کتابیں ہیں لکھی ہوئی، اور جنہوں نے یہ غلط عقائد پھیلائے ہیں ان کی کتابوں نام کتنے بھی اچھے رکھ دیے جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دیکھیے کتنا بڑا، کتنی موٹی کتاب ہے، عربی کے اندر لکھی ہوئی ہے. کوئی شخص اگر عربی کی ذرا سی عبارت بھی ہمارے سامنے پڑھ کے اس کا ترجمہ بتا رہا تو ہم بڑے مروب ہو جائیں کہ ہاں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوگا.
نہیں، عقائد میں جو ہے وہ خبر واحد چلتی نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں چلے گی. یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ مضبوط دلیل ہونی چاہیے. اچھا آپ خود بتائیے کہ نازک معاملات میں جو اس قسم کے عقائد ہیں جو بھی آگے چل کر بیان ہوں گے، کیا ہم ان بڑے بڑے مقدس علماء کی طرف رجوع نہ کریں تو کیا جاہلوں کی طرف رجوع کریں؟ اگر ہم کہیں کہ عقائد کے معاملات میں تو بھائی تقلید ہوتی نہیں، ظاہر ہے اتنی معلومات کسی شخص کو نہیں ہے کہ ابھی آپ سنیں گے کتنی اس میں کے اندر تفصیل آئے گی، تو یہ تو عقائد موم کی ناک بن جائیں گے، جس کی جب ہوگی اپنے خیالات اور اوہام کو عقائد کا نام دے گا اور موڑ توڑ کر جتنے چاہے لوگ نظریات بنائیں گے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل جو ایک چیز بہت پھیلتی جا رہی ہے غلو اور تفویض، اس میں اسی قسم کی روایات سے کام لیا جاتا ہے. پیغمبر اسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ پیغمبر فرماتے ہیں تفسیر صافی میں پیغمبر کا جملہ ہے کہ لا ترفعونی فوق حقی، مجھے میرے حقیقی مقام سے آگے نہ بڑھاؤ، کیونکہ خدا نے مجھے درجہ نبوت پر فائز کرنے سے پہلے مجھے اپنے عبد اور بندہ خاص بنایا. مجھے اس مقام تک نہ لے جاؤ، بلکہ پروردگار نے پہلے مجھے، جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، رسالت کا تذکرہ بعد میں کرتے، پہلے ان کی بندگی کا تذکرہ کرتے. یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ رب نہیں، جیسے کہ آج کل یہ چیز بیان ہو رہی. اسی طریقے سے یہ تو تفسیر صافی میں تھا. عیون اخبار الرضا جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث پہ مبنی کتاب ہے، اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد نقل ہوا ہے کہ یہلک فی اثنان، کہ دو قسم کے گروہ ایسے ہیں، دو قسم کے گروہ میرے متعلق، دو قسم کے افراد ہلاک ہو جائیں گے. ولا ذنب لی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا. دیکھیے کتنی بڑی بات امیر المومنین فرما رہے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں. کون سے؟ حد سے زیادہ بڑھانے والا نام نہاد دوست جو ہمیں حد سے زیادہ بڑھا دے، اور حد سے زیادہ گھٹانے والا بدبخت دشمن. میں بارگاہ خدا میں ان لوگوں سے جو ہمارے متعلق غلو اور حد سے ہمیں بڑھاتے ہیں اسی طرح سے برات کا اظہار کرتا ہوں جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نصرانیوں سے برات کا اظہار کیا تھا. یہ جملہ ہے امام کا، جو روایت آپ کے سامنے سے ڈسپلے بھی ہو رہی. امام نے فرمایا کہ یہ دونوں قسم کے افراد ہلاک ہو جائیں گے. اور یہی فرمان بالکل نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ ہے. بس آخر میں ایک بات اور کہی گئی، خیر الناس، یعنی سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ قابل تعریف حالت ان لوگوں کی ہے جو میرے متعلق درمیانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، درمیانہ روی اختیار کرنے والوں کی. اور اس طریقے کو امام فرماتے ہیں لازمی اسی طریقے کو پکڑ لو، یعنی نہ ان کو مقام الوہیت تک لے کے جاؤ اور نہ ان کو اپنے مقام امامت سے نیچے گراؤ. اور چھٹے امام نے ابو بصیر سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر ان لوگوں سے اپنی بیزاری کو ظاہر کرو. ابو بصیر کو ابا محمد امام کہا کرتے تھے. اے ابا محمد ان لوگوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کرو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں. میں نے عرض کیا، ابو بصیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا خدا ان سے بیزار. تو بہرحال اسی طریقے سے بہار الانوار میں بھی ہے کہ مفضل کہتے ہیں کہ ہم چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو الخطاب ایک غالی ہے، غالی ابو الخطاب، اس کا ذکر چھڑ گیا. امام نے فرمایا اے مفضل نہ اس شخص کے پاس بیٹھو، نہ ان کے ہمراہ کھاؤ پیو، نہ ان غالیوں کے ساتھ مصافحہ کرو، نہ ان کو وراثت میں اپنے شریک کرو، کیونکہ دیکھیے وراثت میں شریک کرنے کے کیا یعنی ظاہر ہے کہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، یہ میراث بھی اب ان کو نہیں ملے گی، بیویوں کو واجب ہے کہ ان سے دور ہو جائیں فوراً. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اور باقاعدہ خود عیون اخبار الرضا کے اندر بھی ہے کہ جو شخص بھی یہ گمان کرتا ہے کہ خدا نے پیدا کرنے کے بعد، خدا نے یعنی پیدا کرنے کی اور رزق کی ذمہ داری
आइम्मा मासूमीन के सुपुर्द कर दिए। इमाम फरमा रहे हैं वो तफवीज का कायल है। वल बिल जबर काफिरुन, एहतजाजी तबरसी की रिवायत है कि जो शख्स भी ये गुमान करे कि खुदा ने खल्क करना और रिस्क देने की जिम्मेदारी अपनी इन हुज्जतों के सुपुर्द कर दी है, वो तफवीज का कायल है। और इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया, वल काइलो बिल जबर काफिरुन व काइलो बिल तफवीज मुशरिकुन। जबर का कायल काफिर है और तफवीज का कायल मुशरिक। इसी तरीके से फजल इब्न यसार जो इमाम के सहाबी हैं, 8वें इमाम की खिदमत में आते हैं और 8वें इमाम उनसे इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों अपने जवानों के मुतालिक गालियों से मेल जोल से डरो। देखिए नौजवानों को आपके भाई और आपके बेटे ये इस किस्म के अफरादों के पास जाकर बैठना ना शुरू हो जाए। इमाम ने फरमाया गालियों के पास बैठने से बचाओ, क्योंकि ये उनके अकीदा और अमल को कहीं खराब ना कर दे, क्योंकि गाली खुदा की तमाम बुरी मखलूकात में सबसे बदतर है, जो खुदा की अजमत को हकीर जानते हुए उसके बंदों की रबूबियत का दावा करते हैं। बिहारुल अनवार की 7वीं जिल्द के अंदर रिवायत है जो आपके सामने भी आ रही है। सो खुदा की अजमत को घटाते हुए बंदों की अजमत को बढ़ाते हैं। और इमाम ये भी फरमाते हैं छठे इमाम के कम से कम वो चीज जो दायरा ईमान से इंसान को खारिज कर देती, वो ये है कि इंसान किसी गाली के पास बैठे, उसकी बात को तवज्जो से सुने और उसकी तस्दीक करे। जैसे कि अभी अगले क्लिप्स में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पूरे का पूरा मजमा किस तरह से उनकी तस्दीक कर रहा होता है। इमाम फरमाते हैं कि जो कोई कम से कम चीज दायरा ईमान से खारिज करने वाली है किसी को, वो ये है कि इंसान किसी गाली के पास बैठे, उसकी बात को तवज्जो से सुने और उसकी बात की तस्दीक करे। गाली की बात माने, उसकी बात को तवज्जो से सुने और उसकी तस्दीक कर दे। इमाम ने फरमाया कि कम से कम ये बात दायरा ईमान से खारिज करने वाली है। अच्छा, अभी आप सुनिए, ये जो हाजिरीन में से जो आप ये बात सुनी, अकीदे को कबूल किया, अब नारा सुनिए उनका। जब ये होता है लोग इस चीज को जो है वो फिर उसके बाद कबूल करते हैं और कबूल करने के बाद फिर ये नतीजा जो है वो आगे चलकर जाहिर होता है। अच्छा, आप सुनिए, ये आपको जरा गौर से सुनना पड़ेगा। ये एक साहब है, गौहर शाही इनका नाम है, इनका तो बताना क्योंकि मर भी चुके और हमारे फिरके से ताल्लुक भी नहीं रखते थे। ये इस वक्त कराची की एक बड़ी शिया जामे मस्जिद के अंदर इनको बुलाया गया है। ये ऑडियंस सारी ज्यादातर शिया बैठे हुए हैं, सब बहुत बड़ी शिया मस्जिद है जहां पे जुमे की नमाज होती है। वहां इस किस्म के अफराद को गौहर शाह, जी हाँ कराची, गौहर शाही जो हैं ये वो थे जो कहते थे कि रोजाना पता नहीं 70 या 100 दफा खुद या अल्लाह को अपनी आंखों से रोजाना देखते हैं, अल्लाह से इनकी मुलाकात होती है। और ये वो शख्स था जो कहता था कि इमाम मेहदी भी मैं ही हूँ, हिजर असवद में भी मेरी तस्वीर नजर आती है और चांद में भी मेरी तस्वीर नजर आती है। अच्छा, अब ये सुनिए कि इनको इस किस्म के अफराद को मेंबरों पे लाया जाता है आपकी अपनी मस्जिदों के अंदर, जो कि एक लिहाज से मुशरिक और काफिर लोग हैं, और ये क्या आके नजरियात फैला रहे हैं, अब ये जरा गौर से। उन 10 पारों में एक भारत जो हमने पढ़ी। एक और भी बात है, ये भी इस अपनी तकरीर में कह रहे हैं असल में पारों की तादाद 40 है। 30 पारे तो आम लोगों के लिए और 10 पारे जो अलग से हैं वो कुछ खास लोगों के लिए होते हैं, उसकी तफसीर बयान कर रहे हैं और सब लोग बैठे सुन रहे हैं। हमने आज तक वो किसी को नहीं बताई, तो लोग समझ नहीं सकेंगे, खाम हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमने सुन्नियों को भी नहीं बताई, शियों को भी नहीं बताई। कह रहे हैं मैं एक बात ऐसी बताने वाला हूं कि जो आज तक मैंने इससे पहले किसी को भी नहीं बताई, न सुन्नियों को बताई है न शियों को बताई है, क्योंकि लोग बात को समझेंगे नहीं, मेरे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आज क्योंकि सुन्नी शिया एक साथ बैठे हुए हैं लिहाजा बता रहा हूँ। वो कौन सी बात गराज की है वो ये सुनिए। आज तो उन दोनों इकट्ठे हो गए हैं ना, अब सोचते हैं इनको बता ही दो। उसमें लिखा हुआ था, उन 10 पारों में लिखा हुआ था, एक दफा हुजूर पाक ने अपने अंगूठी हजरत अली को दे दी। एक दफा उन 10 पारों में जो अलग से कोई 10 पारे हैं उनमें लिखा हुआ है कि एक दफा रसूल खुदा ने अपनी अंगूठी हजरत अली को दे दी। अंगूठी हजरत अली को पहना दी, उन्होंने पहनी। कुछ अरसा बाद जब आप मेराज पे गए तो देखा वही अंगूठी अल्लाह के हाथों में पहनी हुई थी।
اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ راز کیا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی بحث کر سکتے ہیں، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی انگوٹھی اللہ کے ہاتھوں میں کیسے چلی۔ یعنی وہی بات بیان کر رہا ہے کہ وہ انگوٹھی جب رسول معراج پہ گئے تو دیکھا اللہ میاں نے وہی انگوٹھی جو حضرت علی کو پہنائی تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی، یعنی ایک لحاظ سے وہ پردے کے پیچھے یا جو حجابات میں وہ اللہ میاں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو کہ حضرت علی، یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے اس طرح کے کفریات ہیں لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں ان سب کو دکھاؤں، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں یہ قوم کس طرح کی ہماری قوم ہو گئی ہے، کس قسم کے افراد کو اس منبر رسول جس کا ایک تقدس ہے۔ آپ دیکھیں ایران کے اندر آپ کو پتا ہوگا ایک طریقہ کار روضہ خوانی کہلاتا ہے، وہاں پہ علماء تمام افکار خود بیان کرتے ہیں، جب مصائب پڑھنے کی باری آتی ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر ایک تھوڑی سی ایک وہ چاہیے ہوتی ہے آواز کو ایسا بنانا کہ لوگ روئیں، اس کے لیے پھر ایک ذاکر الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہاں فضائل، مناقب اور جتنے بھی جو اسلامی احکامات ہیں وہ علماء نے اپنے ہاتھ میں لے کر رکھے ہیں، وہ عام لوگوں کو اجازت نہیں کہ جو چاہیں ممبر پہ بیٹھ کر بیان کریں، لیکن کیا ہے ہمارے ہاں ممبر پہ واقعی بھوتوں پریتوں نے بسیرا کر لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ افراد تھے اس قسم کے کہ جن کو ان کا اپنا فرقہ ریجیکٹ کر چکا تھا، لیکن یہ کہ یہاں پر ہاتھوں ہاتھ کیے گئے اور اتنی بڑی شیعہ جامع مسجد کے اندر لوگ کیسے ان کے لیے جو ہے نعرے لگا رہے ہیں۔ اچھا اب یہ ذرا سنیے، لوگوں کے دلوں کے خیبر کو فتح کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے خیبر کو فتح کرتا ہے، حس ہوش شدہ مگر بے ہوشم، گوئے کے سہری خاموشم، اور جب میں معرفت میں بڑا اور بڑا اور بڑا اور بڑا اور اللہ کی کل کے آگے سجدہ کیا، علی اللہ کہا تو فرق یہ تھا کہ میں خاموش رہا، نصیری بول پڑا۔ میں خاموش رہا، نصیری بول پڑا۔ تو بھائی نصیریت اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر شعور کے، بغیر علم کے علی اللہ کا نعرہ لگائے، اور سلسلہ قلندریہ اسے کہتے ہیں جو اللہ کی کل علی اللہ کہے، جو اللہ کا چہرہ علی اللہ کہے، جو علم کے خالق کو علی اللہ کہے، اور اللہ خود کہے کہ ملائکہ میری کل کے آگے سجدہ کرو۔ دیکھا یہ اچھا آڈینس جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ ویسے ہی واہ واہ کر رہے ہیں، ویسے ہی اپنے عقیدے کو بنا رہے ہیں، تو اس میں کیا ذمہ داری بنے گی؟ یہ نعرہ حیدری یا علی کرنے کا موقع ہے، اور سے سن دی جائیے۔ علی
اللہ علی اکرم علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ. ایسے افراد جو ہیں خاص طور پر اندرون سندھ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کا کیا لنک ہے. یہ یہی صاحب جو ابھی اللہ علی اللہ کہہ رہے تھے، آرٹس کونسل کے اراکین ان کے اس ڈیرے کے اوپر گئے ہیں اور باقاعدہ ان سے خطاب، یہ سب لوگ افراد جتنے بیٹھے ہوئے آرٹس کونسل آف پاکستان کے افراد ہیں. اچھا یہ جس جگہ ان کو بٹھایا گیا ہے اس کی دیواروں پہ دیکھیے کیا ہے. آپ یہ جا کر کیا لوگوں کو بتائیں گے، کیا پریزنٹ کریں گے؟ کچھ سال ہی گزریں گے کہ لوگ 100% یہ ہر جگہ آپ کے لکھا نظر آئے گا. ہو سکتا ہے یہ امام بارگاہوں میں بھی لکھا جانے لگے، لال شہباز قلندر کی وہاں تو وہ بھی لگنے لگے ہیں سب. یہ تو کیا ہوگا، لوگ واضح طور پہ کہیں گے واقعی یہ لوگ کافر و مشرک ہیں، ان کا قتل کرنا جائز ہے. اور پوری قوم جو خاموش رہیں گے وہ یرغمال بنیں گے اور اسی طریقے سے نقصان اٹھائیں گے کہ مجموعی طور پر بحیثیت قوم اگر اس سلسلے میں ویسے مزید خاموشی اختیار کی رکھی. یہ ابھی ان کی میں کفریات سنوا نہیں رہا، صرف آپ کو خاص طور پہ ایک دیوار دکھانی تھی ابھی کہ جس کے اوپر اس قسم کی چیزیں. آپ ذرا علماء جو اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں وہ بھی سنیے. تو حضرت علی علیہ السلام کو بھی جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا ہمارا کام اللہ سے کروا دیجئے، مولا ہمارا کام کروا دیجئے. تو پھر یہ بھی وسیلہ ہے حضرت علی علیہ السلام اللہ سے کام کروانے کی، کیونکہ وہ مقرب بندے ہیں اللہ کے. یا ہم یا علی مدد کہتے کہ مولا ہمارا کام کر دیجئے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مولا آپ ہمارا کام کر دیجئے. مطلب آپ خود تو نہیں کریں گے، اللہ ہی کرے گا، لیکن اللہ کے پاس ہمارا وسیلہ بن جائیے. دونوں میں مقصد وسیلہ قرار دینا ہے، کیونکہ علی کو ہم خدا تو نہیں مانتے ہیں، علی کو ہم خدا مان کے اس سے تھوڑی کوئی طلب، بلکہ اس کو وسیلہ قرار دیتے ہیں بارگاہ الہی میں، کیونکہ وہ مقرب بندے ہیں اللہ کے. اب ایک عجیب کام ہو گیا مجھے کہ اگر امیر المومنین کو الوہیت تک پہنچا دیا جائے، علی کی شخصیت نہج البلاغہ سے محروم ہو گئی، کیونکہ الوہیت پر فائز علی کا اس علی سے کوئی تعلق نہیں بنے گا جس نے نہج البلاغہ کہی. نہج البلاغہ میں علی بندہ خدا ہے، نہج البلاغہ میں علی نمازی و پرہیزگار ہیں، نہج البلاغہ میں علی قیامت کے دن سے خوف کھا رہے ہیں. اور الوہیت پر پہنچے ہوئے علی میں کوئی عبودیت نہیں ہے، چونکہ وہ خود الوہیت کے میدان میں ہے، اس کو قیامت سے کیا خوف. تو امیر المومنین کی شخصیت نہج البلاغہ سے محروم ہو گئی. اس کے بعد وہ تمام داستانیں، وہ تمام چیزیں جو داستان اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی زبان پہ رائج ہو جائے، چاہے حقیقت سے حاصل ہو رہی ہو، وہ تمام روایات جو ہمارے اور آپ کی زبان پر داستانوں کی طرح نافذ ہو گئی ہیں، علی کی شخصیت ان سب سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ الوہیت پر فائز علی کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس کے بعد کیا رہے گا؟ اس کے بعد ایک ایسی امیر المومنین کی ذات رہ جائے گی جو در حقیقت امیر المومنین بھی نہیں ہوگا. ان تمام مسائل سے فارغ ہو جائے گی. اس کے بعد جو آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے درمیان فاصلہ بنا، کل نعوذ باللہ تعالی علی اور ان کے ماننے والوں کے درمیان فاصلہ بنے گا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس امیر المومنین کی ذات کے ماننے والوں میں جن کو الوہیت تک پہنچا دیا گیا. آج اگر ہمارے اور سامنے کوئی امیر المومنین کا تذکرہ کرتا ہے تو امیر المومنین کی ذات وہ ہے جو اذان دے رہی ہے، مسجد کوفہ میں اذان دیتے ہیں. اور ہم نے اور آپ نے بچپن سے سنا ہے کہ جب وہ اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو کوفہ کے ایک ایک گھر میں ان کی اذان کی آواز آتی ہے. میرے حضرت علی کی ذات کا اس اذان اور علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سارے فضائل ختم ہو گئے، اور اگر یہ بات پھیل گئی تو 2 نسل کے بعد لوگ ان فضائل میں شک کریں گے، نہیں معلوم نہج البلاغہ علی کی ہے بھی یا نہیں ہے. سب کچھ مشکوک ہو جائے گا. اور یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ کچھ عقیدت مندوں کی اپنے دانش میں زیادہ عقیدت کے اظہار سے.
اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو خاص طور پہ بات بتانی ہے کہ کچھ منقبتیں ایسی پڑھی جا رہی ہیں اور شاعر حضرات جو اس سلسلے میں غلو پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیے، پھر ایک بات یہ بتا دی جائے، آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ بہت سارے منقبت خواہ ایسے ہیں کہ جن کو زیادہ اس کلام کے مندرجات میں جو غور نہیں کرتے، یعنی اپنے تئیں ایک لحاظ سے شاید شمار ہو کہ وہ اپنی سادگی میں ان کو پتہ نہیں، بس انہیں اچھی آواز میں کوئی بھی شاعر جو اچھا لکھنے والا ہو اس کا کلام پڑھنا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نہ خواستہ کہ یہ جو جن افراد کی جو منقبت پڑھ رہے ہیں، قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان سب کو آپ سننا چھوڑ دیں یا یہ اس نظریات کے حامل ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ لیکن کچھ شاعر حضرات اس سلسلے میں صرف واہ واہ کروانے کے لیے، کہ دیکھیے شاعر ذاکری کو تو ہر ایک دو تین پیراگراف پڑھنے کے بعد جو بھی انہوں نے رٹا ہوا ہوتا ہے اس پہ واہ واہ چاہیے ہوتی۔ شاعر بیچارے وہ ہیں کہ جن کو ہر شعر کے بعد واہ واہ چاہیے، اب کون سی ایسی چیز پیش کریں؟ تو اب آپ دیکھیے کہ بہت ساری منقبتیں ایسی پڑھی جا رہی ہیں کہ جس کے اندر اس قسم کی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، شاعری کے اندر یہ اس قسم کے غلو۔ اور یہ مجھے حیرانگی ہوئی، میں ایک جگہ ابھی کچھ عرصے پہلے موجود تھا، اپنے ایک رشتہ دار جو 5 سال کا بچہ ہے وہ اس کو گنگنا رہا تھا۔ میں متوجہ ہوا، کون سا منقبت پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ وہ فلاں کی ہے۔ پھر اس نے مجھے اس کا لنک بھیجا، میں نے اس سے لنک اس کا معلوم کیا، پھر یہ نکالا آپ کو دکھانے کے لیے۔ یہ بچوں کی زبانوں پر ہے، کچھ عرصے کے بعد ہی ان کا عقیدہ بن جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں خاص طور پر دیکھنی ہے کہ آج کل کے ماحول اور معاشرے میں کیا ہے، کیونکہ عام افراد کو آپ ہر دفعہ بٹھا کر سمجھائیں گے نہیں، وہ اپنا نظریہ اسے بنا چکے ہوں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کے اندر ابھی آگے چل کر بھی میں ایک چیز بیان کروں گا، ایک خطبہ البیان ہے کہ جس کے اندر یہ سب چیزیں، ایک جو خطبہ جو کہ امیر المومنین سے ثابت نہیں ہے اور ایک جھوٹا ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا، جس کی تفصیل ابھی آگے چل کے آئے گی، اس کو بیس بنا کر اکثر شاعر حضرات شاعری کر رہے ہیں۔ اب شاعر حضرات یہ مسلسل اپنے کلاموں میں یہ نصیریت کو پیش کر رہے ہیں، سارے شاعر نہیں، یعنی کچھ خاص افراد کا بعض اوقات لگتا ہے کہ ایجنڈا بھی بن گیا ہے، اور لوگوں کو اس طریقے سے، یعنی لوگ جہاں جا رہے ہیں، ممبر پہ سننے کے لیے جا رہے ہیں تو ذاکر وہی پڑھ رہا ہے، منقبت سننے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ وہی پڑھ رہا ہے، قصیدہ خوانی سننے جا رہے ہیں وہاں سے بھی یہی چیز سن رہے ہیں، مشاعروں کے اندر جا رہے ہیں تب بھی یہی چیز، جشن میں جا رہے ہیں تب بھی، مجلس میں جا رہے ہیں تب بھی، اور مدارس کے اندر کوئی آئے گا نہیں کبھی کوئی چیز سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور علماء حقہ کے پاس کبھی بیٹھ کے عقائد کی توثیق کے لیے جائے گا نہیں، تو کیا ہے کہ پوری قوم یرغمال بن جائے گی ان لوگوں کے ہاتھوں۔ یعنی حضرت علی نے حضرت آدم کا جو خمیر انہوں نے گوندا تھا۔ اب دیکھیے، ابھی آگے چل کر میں گفتگو میں ذکر کرنے والا ہوں کہ ائمہ معصوم، یہ تمام پوری کائنات، یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ائمہ معصومین کے صدقے میں بنی ہے، ہم ائمہ معصومین کے صدقے ہی میں سارے رزق کھاتے ہیں، اور سب کے سب قائم و دائم اگر اس دنیا میں پوری کائنات کا جو فرش بچھائے گئے ہیں ان کے صدقے میں بچھایا گیا ہے، ان کا صدقہ سب کھاتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہی رزق دینے پر مقرر ہیں، اب گویا خدا کچھ نہیں کرتا، وہی خلق کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، وہی رزق دیتے ہیں، یہ تمام کے تمام مفوضانہ اور غالیانہ عقائد ہیں جن کی ائمہ معصومین علیہ السلام نے سختی سے تردید کی۔ بہت باریک سا فرق بنتا ہے بعض اوقات، دیکھیے جس طریقے سے شہادت میں اور ہلاکت میں معمولی سا فرق ہو جاتا ہے، عقائد کے اندر آپ نے دیکھا کہ اور دعاؤں تک کے اندر ایک جملے کا، ایک حقیقی بات کا بھی امام اگر کوئی سچی بات بھی ہوتی تھی تو الگ سے اضافہ کرنے کو ناپسند کہتے تھے جو ہم نے بتایا ہے صرف اسی مطابق کرو۔ تو یہ اگر اس قسم کے ہم چیزوں کے اندر پڑھیں گے اور نئی نظریات کے حامل ہو جائیں گے تو یہ عقائد کے سلسلے میں ایک بہت خطرناک معاملہ ہوگا۔ معاملات اتنے سادہ نہیں رہے۔ دیکھیے شاعروں کا کام یہ حقیقت ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ مبالغے کے اوپر چلتا ہے، لیکن مبالغہ میں شاعری میں اس قسم کا مبالغہ کر کے اللہ کی شان کو کم کر کے بندوں کی شان کو اس سے زیادہ بڑھایا جائے صرف واہ واہ کروانے کے لیے کہ واہ واہ کیا شاعری کی ہے، اس پہ ہم اپنی توحید کو قربان کر دیں۔ لیکن کیا ہے، یہ پھر لوگوں کی زبان زد عام یہ چیز ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ عقیدہ بنانے میں انہیں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ باطل کا کبھی بھی ایک دم سے شارٹ ٹرم ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز جو اس کو آج سے 25 سال بعد 30 سال بعد اگر کوئی کام لینا ہے تو اس کی منصوبہ بندی ان کے تھنک ٹینک بہت پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دم سے کسی کے نظریات اور عقائد کو بدلا بھی نہیں جا سکتا، بعض اوقات نسلوں کی تبدیلی لازمی ہوتی۔ انہوں نے اپنے کام کرنا شروع کر دیے، شاعروں کو بھی بہت سو کو اس کام کے اوپر لگایا ہوا ہے، ممبروں کو بھی بعض اوقات خریدا ہوا ہے، اس قسم کے افکار مسلسل پھیلانے والے افراد اس قسم کے افکار بھی پھیلا رہے ہیں۔ لیکن آپ ائمہ کی تعلیمات اگر دیکھیں کہ بصائر الدرجات میں اور بہار میں بھی ہے ابو حمزہ صومالی کی روایت کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ اے ابو حمزہ نہ تو علی کو ان کے مقام سے پست کرو جس پر خدا نے ان کو فائز کیا ہے، اور نہ ہی اتنا بلند کرو جس قدر خدا نے ان کو بلند کیا ہے، اس سے زیادہ بلند نہ کرو۔ علی کی عظمت کے لیے پانچ امام فرماتے ہیں کہ اتنی بات بہت کافی ہے کہ وہ زمانے رجت میں جنگ و جدال کریں گے اور اہل جنت کی تزویج فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے عیون اخبار الرضا کی روایت ہے، اور یہی بہار الانوار میں بھی ہے ابو ہاشم جعفری کی، بہار میں بھی ہے اور اس میں بھی، کہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے 8ویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ بلکہ غالیوں اور مفوضہ کے متعلق گفتگو نکل آئی۔ دیکھیے اس زمانے سے یہ لوگ چلے آ رہے ہیں اور ان کی ائمہ مسلسل مذمت کرتے آ رہے ہیں، انہیں کنٹینیوشن آج بھی۔ کیا میں نے ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں نے امام سے غالیوں اور مفوضہ کے متعلق دریافت کیا تو امام نے فرمایا غالی کافر ہیں اور مفوضہ مشرک ہیں، جو ان کے پاس بیٹھے، جو ان کے ساتھ میل جول رکھے۔ امام نے فرمایا کہ نہ تو ان کے پاس بیٹھو، نہ ان سے میل جول رکھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کو استوار کرو، نہ ان کو رشتہ دو، نہ ان سے رشتہ لو، نہ ان کی کسی چیز پر امین بنو، نہ ان کے پاس اپنی کسی چیز کو امانتاً رکھواؤ، نہ ان کی کسی بات کی تصدیق کرو، نہ ان کی کسی طرح کی کوئی بھی اعانت اور امداد کرو، چاہے وہ ایک جملے کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خدا اور اس کے رسول اور ہم اہل بیت کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس قسم کے افراد جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور منہاج البراء کی چوتھی جلد میں اور بہار الانوار کی 7ویں جلد میں کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ امیر المومنین نے اپنے دورہ خلافت ظاہری میں ایسے غالی افراد کو زندہ جلوا دیا تھا، زندہ۔ اچھا اب دیکھیے مفوضہ کون ہے؟ مفوضہ آپ نے کہا ایک تو ہوتے ہیں غالی جو حد سے بہت عبودیت تک لے جانے والے، ان کو رب کہنے والے، اور ایک ہوتے ہیں مفوضہ۔ شیخ مفید جن کی قبر مبارک آپ کے سامنے ہے کاظمین میں، شیخ مفید فرماتے ہیں کہ مفوضہ غالیوں کی ایک قسم ہے۔ دیکھیے اس زمانے میں بھی تھا، مفوضہ غالیوں کی ایک قسم ہے، اور صرف ایک ان دونوں کے درمیان ایک بنیادی فرق صرف ایک بات کا ہے۔ ایک تو غالی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین رب ہیں، اور مفوضہ یہ کہتے ہیں مفوضہ ان کو مخلوق تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس اعتراف کے باوجود کہ ائمہ معصومین مخلوق ہیں، وہ انہوں نے خلق کرنے کا اور رزق دینے کے معاملات شیخ مفید فرماتے ہیں ائمہ سے منسوب کر دیے کہ اب یہ سارے کام ان کے ذمے ہیں۔ خدا نعوذ باللہ گویا ریٹائر ہو گیا، یہ ان کا نظریہ، اور یہ ہو گیا ہے کہ یہ خلق کرنا، رزق دینا، موت دینا، حیات دینا، یہ صرف اور صرف ائمہ معصومین کے ذمے کام ہے۔ نہیں، ان کے ذمے کام نہیں، البتہ وہ ان کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں، وہ چاہیں تو کچھ بھی پروردگار سے دعا کریں اور پروردگار ان کے احترام میں ان کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ کہیں کہ ان کی ڈیوٹی ہے، خدا نے خلق کرنا، رزق دینے کی ذمہ داری ان کی لگا کر اب خود ہٹ گیا ہے، ایک طرف ہو گیا ہے، یہ نظریات کے حامل ہونا انسان کو کافر اور مشرک بنا دینے والے۔ تو مفوضہ اس قسم کے کہ جو باقاعدہ شرح عقائد جو شیخ صدوق کی ہے اس میں شیخ مفید کی یہ بات تحریر ہے، اور آیت اللہ فضل اللہ زنجانی نے اوائل المقالات للشیخ المفید کے نام سے جو کتاب ہے اس کے حاشیے میں بھی یہی بات جو ہے وہ لکھی۔ اچھا اب ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے اور ایک بڑا عقلی ٹائپ کی ایک چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ بھئی دیکھیے یہ معصومین کے حق میں تو غلو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ غلو اس جگہ پر ہوگا کہ جب ہمیں ان کی فضیلتوں کی حد پتہ ہو، اور کیونکہ ان کی فضیلتوں کی کوئی حد موجود ہی نہیں، ان کی کوئی فضیلتوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ان کے حق میں تو غلو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ممبروں سے بات کہی جاتی ہے اور لوگوں بظاہر ایک عقلی مغالطے کے اندر لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بات اور بتا دوں، جیسے کہ ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ ہمیں رب نہ کہو اور جو چاہے کہو، ایک روایت ہے، ابھی میں اس کا تجزیہ اور تحلیل اس روایت کا کرتا ہوں۔ دیکھیے کیا آپ جیسے یہ کہا کہ ان کے حق میں غلو ممکن نہیں، آپ بتائیے کیا یہ غلو نہیں ہے کہ ان کو رب کہا جائے یا ان کو رسول کہا جائے یا یہ کہا جائے کہ خدا ان میں حلول کر گیا ہے، جیسے کہ ابھی آپ آگے چل کر بھی سنیں گی، یا یہ کہ خدا ان کے ساتھ متحد ہو گیا ہے؟ کیا یہ غلو نہیں؟ ائمہ کے حق میں غلو ممکن ہے؟ کیا یہ غلو نہیں ہے کہ ان کو مربوب کے بجائے رب کہا جائے، انہیں مرزوق کے بجائے انہیں رازق کہا جائے، انہیں حادث کے بجائے ان کو جو ہے قدیم کہا جائے، ان کو ممکن الوجود کے بجائے واجب الوجود کہا جائے؟ یہ سب کے سب غلو ہیں،
اور بہت سے غالی تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ان کی معرفت عبادات سے بھی انسان کو بے نیاز کر دیتی. آپ اس قسم کے غلط عقائد پھیلانے والے جتنے بھی افراد ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں باقاعدہ، ان کی کسی تحریر کے اندر، ان کی کسی تقریر میں عمل کی بہتری کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کے خلاف بات نظر آئے گی. کبھی وہ نماز کی تاکید کرتے نہیں نظر آئیں گے، جس کے لیے انہوں نے اپنے سر کٹا دی ہیں، ہمیشہ سجدے میں جانے دی ہیں. امام حسین ہو، امیر المومنین علیہ السلام، تو سجدے میں جانے دے کے انہوں نے یہ چیز بتا دی کہ معبود وہ کون ہے، ان کا حقیقی طور پر، یہ واضح طور پر انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا. تو ایسے افراد کہتے ہیں کہ یہ ان کی معرفت عبادات سے بے نیاز کر دیتی ہے. اور بہت سے کہتے ہیں کہ جیسے امیر المومنین کا ایک فرمان بھی پیش کرتے ہیں، بہت سی باطنی روایات مفاہیم کی جو ہیں، کہ میں ہی صلاۃ ہوں، میں ہی مومنین کی صلاۃ ہوں، یعنی میں ہی مومنین کی نماز ہوں، جس پہ بھی آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے. پھر کہتے ہیں جناب حر نے کون سی نمازیں پڑھی تھیں، دیکھیے حر کا انجام کتنا اچھا ہو گیا. تو یہ جو ہے کہ کن صورتوں میں غلو لازم آتا ہے، یہ تمام صورتیں جو کہ علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھی ہیں، اور مولوی دلدار علی جو غفران مآب کے نام سے مشہور ہے، جو مجتہد تھے انڈیا کے، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی تھی حدیقہ سلطانیہ. اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے بہت ساری روایت اس طرح کی ہیں، کچھ روایات تو ایسی ہیں کہ جو 100% جھوٹی، ائمہ کی فضیلت پہ کچھ ایسی روایات ہیں جو جھوٹی بنائی گئی، لیکن کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو کہ ضعیف روایتیں، جو یقیناً مسلمات کے تو خلاف ہیں. تو نہ تو ہم ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں کیونکہ بالکل ہمارے قرآن سے مخالف ہیں اور مسلمات دینیہ سے مخالف ہیں، ان کو تو ایک طرف ہی کر دینا ہے کہ جو کہ یقینی طور پر جھوٹی ثابت ہیں. لیکن کچھ روایت ایسی ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں. تو حدیقہ سلطانیہ میں غفران مآب نے ایک اچھا طریقہ بتایا، کہا کہ دیکھیے کچھ جو واقعی جھوٹی روایتیں ان کو تو ایک طرف کر دیجیے، لیکن کچھ روایتیں، ضعیف روایتیں اس طرح کی آ گئی ہیں جن کے اندر اس قسم کا شبہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزوں ان کے سپرد کر دی گئی ہوں. تو کہا کہ کیونکہ یہ روایات ضعیف اور اعتقادات کے اندر عقائد میں ضعیف روایت نہیں چلتی، تو اس وجہ سے ہم اس کو قبول بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم ان کو بہت ساری اس قسم کی روایات ہیں ان کو 100% رد بھی نہیں کریں گے، بلکہ ان کا حقیقی علم پروردگار عالم کے سپرد کر دیں گے کہ پروردگار ہمیں ان کے معنی اور مفاہیم سے آشنائی نہیں ہو رہی ہے، تو ہی ان کے مفاہیم سے آشنا ہے. اور ان کا نہ عقیدہ بنائیں گے، نہ ان کو 100% ریجیکٹ کریں گے. بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جو کہ ضعیف حدیثیں ہیں، تو نہ تو ہم استبعاد عقلی کے ذریعے ان کو رد کر سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. بس بہت ساری روایت اگر کوئی آپ کے سامنے پیش بھی کرے. اچھا ایک بات اس کے اندر اور بتا دوں، اس کے بعد کچھ تھوڑی دیر کا آپ لوگوں کو وقفہ دیا جائے گا 5-7 منٹ کا. اس کے بعد ایک اور اہم ترین چیزیں جو آپ کو دکھانی کہ دیکھیے روایات جتنی بھی آپ کے سامنے اس سلسلے میں، یہ حضرات کیا کرتے ہیں، بہت سی روایات ہو سکتا ہے آپ کے سامنے پیش کریں. روایات کو عقائد کے سلسلے میں ماننا اتنا آسان نہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ روایت کون سی کتاب میں ہے، اس کتاب کے لکھنے والے مصنف یا مؤلف ہیں وہ کون ہیں، اس شخص کا علمی مقام کیا ہے، کس کتاب کے اندر ہے، یہ اس کا مصنف کون ہے یا اس کا مؤلف کون ہے. اس کتاب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا معیار علمی کیا ہے اس شخص کا. وہ روایت جو وہ سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ قرآن کے مطابقت بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس روایت سے ٹکرانے والی کوئی دوسری معارض روایات موجود تو نہیں ہے. اگر معارض اس سے ٹکرانے والی روایات موجود ہیں تو ترجیح کس روایت کو دی جائے گی، اور ترجیح دینے کے اصول اور قواعد کیا ہیں یہ دیکھا جاتا ہے. یہ روایت شرعی اصولوں سے متصادم تو نہیں ہے، اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے. علماء نے اس کو ظاہری معنوں پہ محمول کیا ہے یا اس کی کوئی تعویل کی ہے، تعویل کی ہے تو اس میں سے صحیح ترین تعویل کون سی ہے. ان تمام چیزوں پر تدبر کے بعد ان روایات پر اعتماد کیا جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بس روایت کتاب کے اندر دیکھیے یہ فلاں کتاب ہے احتجاجی تبرسی ہے، فلاں ہے شیخ مفید نے فلاں کتاب کے اندر لکھ دیا، بس اس کو فوراً ہم مان لیں. نہیں، اتنی سب چیزوں کی تحقیق کے بعد متبحر علماء جو ہیں، جو علم عقائد کے ماہرین ہیں، پوری زندگیاں لگا کر اس کے بعد تجزیہ و تحلیل کر کے آپ کے سامنے نتائج کو پیش کرتے ہیں. اور یہاں پر ہم صرف کسی بھی کتاب کے اندر پڑھ لیں، کسی بھی مجہول شخص کی کسی بات پہ عمل کر لیں اور فوراً اس کو شروع کر دیں اس کے اوپر عمل کرنا. تو بہرحال یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں غور و خوض و تفکر کے بعد، قرآن سے ٹکراؤ اور احادیث سے ٹکراؤ کو دیکھنے کے بعد پھر اس کو مانا جاتا ہے روایت کو. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بات فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی حدیث سنو تو رعایت کے ساتھ سمجھو، نہ کہ صرف درایت کے ساتھ. یعنی شرائط درایت کو سمجھو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت سارے ہیں مگر اس کی رعایت اور دیکھ بھال کرنے والے بہت کم. اور باقاعدہ اساس الاصول کے اندر ہمارے چھٹے امام کی روایت بھی ہے کہ روایت کا ہمیشہ درود بھیجیے. اللہ
ایک روایت کا صحیح طور پر سمجھ کر بوجھ کر نقل کرنا 1000 روایات کو نقل کرنے سے بہتر، ایک روایت کا فقط سمجھ لینا۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی شخص فقیہ یا بابصیرت ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ ہمارے کلام کے تمام معنی کے اندر غور نہ کرے اور ہمارے ارشادات کو نہ سمجھے۔ عیون اخبار الرضا کے اندر خود ہمارے 8ویں امام سے روایت ہے کہ ہماری احادیث میں سے بعض احادیث قرآن کی آیات کی طرح سے متشابہ ہیں، اور ہماری احادیث میں بہت سی احادیث قرآن کی محکم آیتوں کی طرح سے محکم ہیں، لہٰذا تم متشابہ کو محکم کی طرف پلٹاؤ، خبردار محکم کو چھوڑ کر متشابہ کی پیروی نہ کرنا۔ یہ خود ہمارے امام نے یہ بات بیان فرمائی، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال غالی آئمہ کے نام لے کر بھی جھوٹ بولا کرتے تھے اور جھوٹی باتیں آئمہ سے اس لحاظ سے منسوب کیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک روایت ہے جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، ایک روایت یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں رب نہ کہو وقولوا فینا ما شئتم، اور پھر اس کے علاوہ جو چاہے ہمارے متعلق کہو۔ بہت سارے غالی حضرات اس چیز کو پیش کرتے ہیں، کچھ تو باقاعدہ رب کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں رب نہیں کہہ رہے، باقی سب چاہیں کہہ سکتے ہیں انہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے یعنی قولوا ما شئتم، جو چاہے کہو، اس پہ ابھی ہم بات کریں گے۔ یعنی چھٹے امام نے کہ اجعلونا عبیدا مخلوقین، ہمیں یعنی اب کے طور پر رکھو، مخلوق کے طور پر ہمیں سمجھو، وقولوا فینا ما شئتم، پھر جو چاہے ہمارے متعلق کہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حدیقہ سلطانیہ میں غفران مآب نے بڑی اچھی بات لکھی، پہلے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے، یہ والی حدیث خبر واحد، عقائد کے سلسلے میں خبر واحد نہیں چلتی، یعنی حدیث ضعیف روایتوں میں سے۔ آقا محسن نے اپنی کتاب صراط الحق میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کہ جو چاہے کہو۔ دوسری بات کہا کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں تب بھی یہ جو کہا ہے کہ ہمیں صرف رب نہ کہو، تو رب میں خالقیت اور رازقیت خود بخود شامل ہو جاتی، تو یہ صفت رب، تو لہٰذا ان کو خالق یا رازق کہنا یہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ امام نے کہا کہ اس سے کم رکھو، یعنی خالق اور رازق سے کم۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ امام نے جیسے ابھی آپ نے سنا قولوا ما شئتم، جو چاہے اس کے علاوہ ہمیں کہو، اس پہ بھی علماء نے کہا کہ دیکھیے کہ ہمارا ایک باقاعدہ ایک اصول ہے، کوئی عموم ایسا نہیں ہے جو تخصیص خوردہ نہ ہو، یعنی کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایکسیپشن نہ ہو۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو قانون آپ کے سامنے، جیسے ایک حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے وہ داخل جنت ہو جائے گا، کہ کیا یہ امام کا جملہ یا معصوم کا جملہ تمام فرقوں کی نجات کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ بات تو دشمنان اہل بیت بھی کہتے ہیں، یہ تو قادیانی بھی کہتے ہیں، یزیدی فوج کا لشکر بھی یہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس روایت کے اندر بھی تخصیص ہے، قولوا فینا ما شئتم، جو چاہے ہمارے متعلق کہو، اس کے معنی کہ اس کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں وہ فضائل کو بیان کرنے کی اجازت ہے کہ جو قواعد شرعیہ سے اور اسلام کی محکم تعلیمات سے متصادم نہ ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ قولوا فینا ما شئتم میں جو چاہے ہم اپنی طرف سے گڑ گڑ کر اماموں کی طرف منسوب کرتے چلے جائیں، تو یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بھی چیز ہے جس کو تقصیر کہا جاتا ہے۔ تقصیر کہتے ہیں امام کو اپنے مقام سے گرانا۔ اچھا، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ مثلا امام نہ ماننا ان کو، یا امام کو واجب الاطاعت نہ سمجھنا، یا ان کو حجت خدا نہ سمجھنا۔ مقصر وہ نہیں ہے، آپ اب کیا کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی اعتراض کرتا ہے، بھائی یہ تو آپ خالقیت، رازقیت، اماتت اور آہیہ جو آپ خدا کے کام ہیں یہ ائمہ معصومین کے ذمے کیوں آپ سپرد کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ مقصر ہے۔ مقصر اس کو نہیں کہتے، مقصر اس کو کہتے ہیں جو ان کو امام نہ مانے، واجب الاطاعت نہ سمجھے، حجت خدا نہ سمجھے، یا ان کو ایک عام فرد کی طرح سے سمجھے۔ ان کے فضائل ہیں، پروردگار کے بعد بعدز خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، وہ تو اپنی جگہ سب صحیح عقائد انہی کے صدقے میں کائنات بنی اور ہم سب انہی کا صدقے کا جو ہے رزق ہے وہ کھاتے ہیں۔ لیکن ان کو خالق ماننا، رازق ماننا، موت دینے والا ماننا، رزق دینے والا ماننا، قیامت میں مردوں کو اٹھانے والا ماننا، میدان حشر میں جمع کرنے والا ماننا، اور اس طرح کے جو خدائی صفات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کہیں کہ وہ پروردگار گویا ریٹائر ہو گیا اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذمے یہ سب چیزیں کر دی ہیں اس نے، اور اب وہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ نظریات رکھنا جس کے عامل افراد کی تعداد بہت بڑھتی چلی جا رہی۔ تو جب یہ آئمہ یہ بات میرا تو لو۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیے غلو جو ہے وہ تقصیر سے زیادہ خطرناک ہے۔ باقاعدہ ایک کتاب ہے میرۃ الانوار، بہار میں بھی ہے، کہ آئمہ یہ فرماتے تھے کہ اگر غالی ہماری طرف رجوع کرنا چاہے
غالی ہماری طرف رجوع کرنا چاہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، مقصر ملنا چاہے گا تو قبول کر لیں گے، اگرچہ ہلاکت اخروی میں دونوں شریک ہیں۔ دیکھیے غالی بھی ہلاک ہوں گے آخرت میں، مقصر بھی ہلاک ہوں گے جو ان کے مرتبے سے ان کو گرائے گا، لیکن امام نے غالیوں کی نسبت زیادہ بات کہی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ عبداللہ مامقانی، شیخ عبداللہ مامقانی جن کا وصیت نامہ بڑا مشہور ہے، اور ان کے رجال مامقانی بھی جو کتاب علم رجال کی بڑی مشہور ہے، ان کے بیٹے محی الدین مامقانی کچھ عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب عبداللہ مامقانی نے رجال مامقانی میں لکھا ہے کہ غالیوں کے کفر پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ غالی کافر ہے، یعنی مقصر اگرچہ ہلاکت اخروی میں غالیوں کے ساتھ شریک ہے، مگر ظاہری نجاست کا فتویٰ کسی نے بھی مقصر کے اوپر مثلا نہیں لگایا، اگرچہ ہلاکت دونوں ہی کی ہوگی آخرت میں۔ تو لوگ بہرحال دیکھیے لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ تقصیر سے تو بہت ڈرتے ہیں لیکن غلو سے نہیں ڈرتے، تو انسان کو چاہیے کہ بس درمیانی چیز وہ اختیار کرے، نہ غالی ہیں نہ قالی ہیں، ہم تو بس موالی، ان سے محبت کرنے والا رکھے درمیانہ۔ امام نے فرمایا کہ یہی درمیانی سوچ رکھنا یہ بالکل ٹھیک ہے، اور کتنے قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، پروردگاری نے کہا کہ میں ہی، وہی تو ہے خالق، یعنی اللہ ہی ہے جو کہ خالق ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کتنی قرآن کی آیتیں، وہی ہے جو خلق کرتا ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، کتنی قرآن کی آیتیں واضح طور پر اس سلسلے میں آئی ہیں۔ یہ پھر آپ دعائے جوشن کبیر کے اندر پڑھتی ہیں کہ اس کے علاوہ کون ہے جو خلق کرتا ہو، اس کے علاوہ کون ہے جو کہ رزق دیتا ہو، اس کے علاوہ کون ہے جو مارتا ہو اور زندہ کرتا ہو، آپ خود دعائے جوشن کبیر کے اندر ہمیشہ پڑھتی ہیں۔ سب چیزیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اور وہی جو بھی خاتون بھی فرما رہی تھیں کہ اس قسم کے بہت سے خطبے نہج الاسرار کے اندر ہیں۔ نہج الاسرار میں آپ کو بتا دوں کہ بہرحال اس کے اندر بہت سے خطبے ایسے جیسے خطبہ البیان، وہ خود علماء نے اس کے متعلق کیا کہا ہے، ان آتھینٹک جو ہے وہ اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اور باقاعدہ جب پوچھا گیا صراط النجات میں آیت اللہ خوئی سے، سوال نمبر ہے 1331، کہ آپ کی کیا رائے ہے خطبہ البیان کے متعلق جو کہ امام علی علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے؟ آقا خوئی نے جواب دیا لا اساس لہا، اس کی یہ بیس لیس خطبہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، بالکل بیس لیس خطبہ ہے۔ پھر شیخ جواد تبریزی سے یہ چیز پوچھی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ کسی معتبر طریقے سے خطبہ ثابت نہیں ہے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی سے پوچھا گیا، یہ دیکھیے سب آپ کے سامنے فتاوے آ رہے ہیں ان کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی معتمد قابل اعتماد کتب شیعہ کے اندر یہ خطبہ کہیں پایا نہیں جاتا۔ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ ان سے ان کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے خطبہ البیان سے۔ آیت اللہ سعید الحکیم نے فرمایا کسی طریقہ معتبر سے یہ خطبہ ثابت نہیں، اور باقاعدہ اس خطبوں کی باقاعدہ دیکھیے یہ کچھ ای میلیں ہیں جو باقاعدہ پورے گروپس ہیں جو کہ اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے رازق اور خالق مانا جائے، جیسے کہ وہ خیر الرازقین ہے، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے، اس کا مطلب ہے اور بھی بہت سارے رزق دینے والے ہیں، وہ تمام خالقوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اس کا مطلب ہے اور لوگ بھی خلق کرنے والے ہیں۔ باقاعدہ ای میلیں کی جا رہی ہیں، پورے گروپس بنا کے یہ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم باتیں ہیں، یہ دین کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ انحرافات یہ مسلسل جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک وہ جو خطبہ البیان ہے اس میں یہ کہ میں ہی بادلوں کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی زمین کو جو ہے بچھانے والا ہوں، میں ہی آسمانوں کو بلند کرنے والا ہوں، میں ہی مومنین کو قبروں سے نکالنے والا ہوں، تمام عالموں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میں نے ہی سورج کو روشن کیا ہے، میں نے ہی ستاروں کو پیدا کیا ہے، میں ہی رحموں میں مادر کے رحموں میں بچوں کی تصویر کشی کرتا ہوں، میں ہی ہڈیوں کو پر گوشت پہنانے والا ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں، اور ایک بہت بڑا خطبہ۔ سب سے پہلی بات یہ کسی معتبر کتاب کے اندر یہ خطبہ نہیں، حتیٰ کہ مستدرک نہج البلاغہ، نہ نہج البلاغہ میں نہ مستدرک میں جو خطبے نہج البلاغہ میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے ان کو مستدرک نہج البلاغہ کے اندر شامل کیا گیا۔ صرف ایک کتاب ہے کوكب دری، اس کے مؤلف نے کسی گمنام شخص خواجہ دیدار کے حوالے سے ایک خود سوچئے نا، یہ بھی میں نے اس سے پہلے پورا کہا کہ ائمہ کی شدت گرفت اتنی تھی، ائمہ کہتے تھے عقائد کے سلسلے میں فلاں سے رجوع کرو، ماہرین سے رجوع کرو، زکریا ابن آدم، یونس ابن عبد الرحمن، فضل ابن شازان، اور کتنے ایسے جو ہیں سب کے نام جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اور خود علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 7ویں جلد میں، کیونکہ یہ خطبہ البیان بار بار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کیونکہ اس ذاکرات بھی اس فیلڈ کے اندر بہت آ گئی، ذاکرات آ گئی ہیں اس فیلڈ میں آپ کے سامنے،
اور جب وہ بیان کریں گے تو خطبہ البیان کا حوالہ دیں گی تو آپ کے پاس تمام دلائل ہونے چاہیے. تو علامہ مجلسی نے بہار کی 7ویں جلد میں لکھا کہ خطبہ البیان اور جیسے دیگر خطبے جو ہیں اس سے مشابہت رکھنے والے اس سوائے غالیوں کی کتابوں میں کے علاوہ ان کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. ورنہ مولا علی کی شان تو یہ تھی کہ ان کے خطبے توحید کی شان سے لبریز نظر آتے ہیں. علماء مصر خاص طور پر یہ بات کہہ اٹھے کہ اگر امیر المومنین کے یہ خطبے نہ ہوتے تو مسلمانوں کو توحید کی حقیقی معرفت ہی نہ ہوتی. علماء مصر تک چیخ اٹھے اس بات پر. اور ان خطبوں میں کیا ہے کہ توحیدی کے اوپر ہاتھ صاف کر دیا گیا ہے. اور بالفرض اگر ان خطبوں کو ہم صحیح بھی مان لیتے بالفرض محال تب بھی ان کی تعویل کرنا پڑتی کہ ائمہ اور مولائے کائنات جو ہیں وہ علت غائیہ ممکنات ہیں، یعنی ان کے صدقے میں یہ سب چیزیں ہوئیں. وہ نہ ہوتے تو خدا زمین کو نہ بناتا، نہ وہ نہ ہوتے تو خدا آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، وہ نہ ہوتے تو نہ سورج ہوتا. یعنی ان کی تعویل کرنا پڑتی. یہ ایسا نہیں کہ ہم بالکل اس کو ویسے ہی حالت میں قبول کرتے چلے جائیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس میں خاص طور پر آپ کو خیال رکھنا ہے. اور کچھ آپ کو آخر میں جب ہماری گفتگو تام پذیر ہوگی تو کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. بہت سی چیزیں بھی باقی ہیں، جلدی جلدی مکمل کرنا ہے. دیکھیے دوسرا بڑا انحراف جو آج کل اس کے علاوہ چل رہا ہے وہ یہ ہے غیر خدا کو سجدہ کرنے کا مسئلہ. دیکھیے قرآن میں جہاں کہیں بھی حکم سجدہ آیا ہے وہ صرف اور صرف خدا کے لیے، خدا ہی کے لیے سجدہ کرو. آسمان و زمین کی ساری مخلوق فقط خدا ہی کو سجدہ کرتی. قرآن کی کتنی آیات ہیں اس سلسلے میں. ہر قسم کا سجدہ خواہ وہ تعظیمی ہو یا تعبدی ہو صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے. اب اگر کوئی شخص جاتا ہے اور اس نیت سے تعظیماً ائمہ معصومین کی قبور کو سجدہ کرتا ہے، تعظیماً علم کو سجدہ کرتا ہے، تعظیماً اس کی بھی اجازت نہیں، خواہ تعظیمی ہو خواہ معبود سمجھ کے کیا جائے. سجدہ ان ایسی عبادات میں سے ہے جو پروردگار عالم کے لیے مخصوص ہیں. اچھا آپ دیکھیے کوئی قبر پہ جا کر سجدہ کرے تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ یعنی کوئی عام شخص بھی اگر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اس کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ چلیں بہت سارے افراد ایسے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبور مقدسہ پر گئے ہیں اور شکر خدا کی نیت سے وہاں پر کوئی سجدہ کر رہے ہیں، لیکن قبر کے اوپر نہیں، قبلہ رخ ہو کر. بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو، کیونکہ جب آپ کسی قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں تو دوسرے کو تو آپ تفصیل نہیں بتاتے، اور جواز اسی بات کا لوگوں کو ملتا ہے کہ یقیناً یہ شخص جو ہے صاحب قبر کو سجدہ کر رہا ہے. یہ عمل جائز نہیں. دیکھیے بہت سارے سجدے ایسے ہیں جو جیسے آپ کے سامنے جیسے کہ جو وہ ہوتے ہیں سینچری بنا کر اور زمین پہ پاکستانی کھلاڑی سجدہ کرتے ہیں، تو کبھی نہیں کہا جاتا چاہے کوئی آدمی سامنے کھڑا ہو اسے پتا ہے کہ اس موقع پر خدا کو سجدہ کیا ہے اس نے، لیکن اپنے شکر گزاری کے جذبے کے تحت. لیکن قبر کے پاس جا کر اگر کوئی سجدہ کرے، یہ ساری خواتین قبر کے اوپر سجدہ کر رہی ہیں اس وقت، نہ یہ قبلہ رخ ہونے کا انہوں نے کوئی خیال کیا کہ جس سے یہ کہیں بھی یہ تاثر ہو کو یہ خدا کو سجدہ کر رہی ہیں. اسی کہیں پر بھی اجازت نہیں. اسی طریقے سے بہت سارے اس قسم کے اجتماعات جو آپ کے سامنے لوگ سجدے میں جاتے ہیں، اگرچہ ہمارے لوگوں کا تو نہیں لیکن ہم بھی اسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں دیگر افراد بھی اس طرح سے سجدے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مثلا بہت سے فرقے ایسے ہیں جیسے بہت سے بوہری حضرات اپنے داعی کو جا کر سجدہ کرتے، یہ بھی کرنا حرام اور یقیناً حرام ہے. اسی طریقے سے بہت سے بزرگوار ایسے ہیں دیگر ہمارے فرقوں کے اندر کہ ان کے سامنے جا کر لوگ سجدہ کر رہے ہیں. بہت سے تعظیماً کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بہت سے شاعران وغیرہ تک کو سجدہ کرتے تھے جیسے کہ آپ کے سامنے اس وقت تصویر کے اندر بھی نمایاں چیز ہو رہی ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے سجدہ کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے تعظیماً کسی کے سامنے رکوع کی حد تک جھک جانا بھی حرام ہے. بہت سارے علماء نے اس بات کو منع کیا ہے کہ تعظیماً امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر نام آئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہاں پر آ کر تعظیماً رکوع کرنا یا اس حد تک جھک جانا یہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ رکوع ایک ایسی عبادت ہے جو فقط پروردگار عالم ہی کے لیے ہے، رکوع بھی سجدے کے ساتھ ساتھ. تو بہت سے لوگ زیارات پڑھتے پڑھتے امام کے نام پر اتنا جھک جاتے ہیں جو رکوع جیسا ہو جاتا ہے، اس کو بھی منع کیا گیا. اچھا اسی طریقے سے بہت سارے افراد جو ابھی آپ کے سامنے ہیں
حضرت عیسیٰ کے مجسمے کے سامنے اس انداز سے بیٹھنا اور تعظیماً اور جھکنا، بہت سے لوگ بادشاہ کے احترام اور اس کے اندر جھکتے ہیں، جب یہی وجہ ہے کہ ایران میں بھی جہاں کہیں امام خمینی کی تصاویر ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر لوگ جو ہے وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تصویر ایک طرف رکھی ہوئی ہے اور یہ خاتون دوسری طرف رکوع کر رہی ہیں، ذرا اس سے ہٹ کر سامنے کریں گے تو لوگ پھر یہ وہم ہوگا لوگوں کو کہ یہ لوگ تصویر کی کوئی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس کا خاص طور پر، اور ویسے کسی کام کے لیے جھکنا نہیں، تعظیماً جھکنے کے متعلق اس قسم کے حکم اور احکام آئے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیے اصول کافی کے اندر بھی باقاعدہ ایک اعرابی ایک سوسمار لے کے، ایک جانور ہے نیولے ٹائپ کا، وہ بغل میں دبا کر آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ سوسمار آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اسی وقت روایت میں ملتا ہے کہ نہایت فصیح عربی میں سوسمار نے کہا اشہد انک رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اسی وقت اعرابی اسی وقت ایمان لے آیا۔ درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم۔ اور تعظیماً سجدے میں جانے لگا وہ اعرابی، پیغمبر نے سختی کے ساتھ روک دیا، اور اس موقع پر وہ مشہور حدیث تلاوت کی اور بیان کی جو کہ آپ سب سے زیادہ سنتی کہ اگر پیغمبر اسلام نے منع کر دیا اور کہا کہ دیکھو اگر غیر خدا کو سجدے کا حکم ہوتا تو پروردگار شوہروں کے لیے حکم دیتا بیویوں کو کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو جب پیغمبر کی اپنی حیات ظاہری میں پیغمبر سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں دے رہے تو ان کی رحلت کے بعد ان کی قبر کے سامنے آ کر سجدہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جو زیارت قبور معصومین کا حکم ہے، دیکھیے یہ بھی ایک بات کہی جاتی کہ ائمہ معصومین کی قبور کی جو زیارت کا حکم ہے وہ اسی وجہ سے، دیکھیے کہ مولا علی کو بھی اگر چاہتا خدا تو اٹھا لیتا جس طرح حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، نہیں، ان کو انسانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے امیر المومنین، ورنہ اگر دیکھیے خالق اور مخلوق والا معاملہ ہوتا تو کتنی ایک لحاظ سے مذاق کا خیز بات نہ ہوتی۔ یعنی اگر اس نظریے کو پروموٹ کریں گے تو لوگ ہنسیں گے کہ خالق جو ہے اپنے مخلوق کے ہاتھوں شہید ہو گیا، خالق مخلوق کے ہاتھوں کیسے مارا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جب بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ائمہ نے بہت سے نظریات کے حوالے سے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چھٹے امام کے فرزند اسماعیل تھے، اسماعیل کے مرنے کے بعد اسماعیلیوں نے ان کو اپنا امام بنایا، امام کو پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، اور ان کا شاید بعد میں یہی نظریہ ہو کہ اسماعیل کو پروردگار نے اٹھا لیا۔ تو امام کی اپنی زندگی میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اسماعیل کا، امام نے کتنی جگہوں پہ جنازے کو رکوا کر اور بار بار اسماعیل کا چہرہ کھول کر دکھایا اور کہا کہ اسماعیل جو ہے مر گئے، بار بار۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے زیارت قبور ائمہ کا بھی جو حکم ہے، معلوم ہو جائے کہ لوگ بار بار جائیں کہ یہ ان کی قبر ہے، یہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ مخلوق تھے، اس کو بیان کرنے کے لیے شاید، ورنہ اگر پروردگار حضرت عیسیٰ کی طرح ان کو اٹھا لیتا تو شاید یہ نظریہ فروغ پانے لگتا۔ اور آپ بھی اب دیکھیے لوگوں سے کہیں کہ اگر آپ اس نظریے کے حامل بنیں گے، علی اللہ کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے 14 معصومین کے نظریے سے دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ 13 معصوم رہ جائیں گے، ایک تو خدا ہو گیا پھر 13۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر آپ کو 12 اماموں کے نظریے سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، پھر 11 رہ جائیں گے کیونکہ ایک تو اس میں سے خدا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ کو قرآن کو غلط کہنا پڑے گا اگلے مرحلے میں، وہ تو کہہ رہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، تو ابو طالب کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو، امام حسن و حسین کو ان کے بیٹے کا ہونے کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی تو پھر حضرت زہرا کا انکار کرنا پڑے گا کہ ان کی شادی کس سے ہوئی، کی شادی کس سے ہوئی، کیونکہ اللہ تو اس کا تو کوئی کفو اور ہمسر ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کا خطرناک نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت زہرا پہ تہمت آپ لگائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی کی پھر حسن و حسین اور اولادیں کیسے پیدا ہوئی، تو یہ نظریہ کتنی غلاظتوں کا ڈھیر یہ عقیدہ ثابت ہوگا، اس کو ابھی پہلے مرحلے ہی کے اندر روکنا ہوگا۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ وہ بھی جو تھا وہ تعظیماً سجدہ کر رہا تھا، معبود سمجھ کے نہیں، کیونکہ عربی اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں مجھے سجدہ نہ کرو، بلکہ سجدہ فقط اس ذات کے لیے مخصوص ہے جو ہمیشہ رہنے والی۔ دیکھیے آئمہ نے منع کیا۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں ایک دفعہ میں چوتھے امام کی خدمت میں گیا اور ان کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور کہنے لگے کہ میں پاؤں چومنے کے لیے جھکا، گویا جیسی سجدے جیسی ایک شکل ہو گئی، امام نے نہیں کرنے دیا اور میرے سر کو پکڑ کر بلند کیا اور کہا ایسا نہ کرو ابو حمزہ، سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ظاہر ہے دیکھیے ابو حمزہ صومالی مواحد تھے،
تعبدی سجدہ تو ہرگز بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ تعظیماً ہی جھک رہے تھے۔ جب امام خود سامنے موجود ہوں اور منع کر رہے ہوں تو پھر قبر میں انتقال یا شہید ہو جانے کے بعد ان کی قبر پہ وہ کیسے اجازت دے دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب جاسلیق پادری نے امیر المومنین کو تعظیماً سجدہ کرنا چاہا تھا تو امام نے منع کر دیا تھا، کہا کہ خدا کو سجدہ کر، مجھے سجدہ نہ کر۔ دیکھیے مفاتی میں بھی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کی ایک دعا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں زیارت کے بعد، اور اس کے بعد ایک دعا پڑھیں کہ بار الہا تیرے ہی لیے نماز پڑھی ہے اور یہ رکوع اور سجدہ بھی میں نے تیرے ہی لیے کیا ہے۔ دیکھیے یہ کیوں اس بات کا حکم ہے؟ اس وجہ سے کہ نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اس شبے کو دور کرنے کے لیے کہ جو بھی ظاہر ہے وہاں پر جائے گا اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو ایک شبہ سے ہوگا کہ شاید یہ نماز اور سجدے جو ہے امام کے لیے کیے گئے ہوں، جبھی بعد میں الگ سے اس دعا کو تعلیم کیا گیا کہ دیکھو اس دعا کے الفاظ یہی ہیں کہ بارہ الہ تیرے ہی لیے میں نے نماز پڑھی اور یہ رکوع اور سجدہ بھی میں نے تیرے لیے کیا تھا، تاکہ یہ والا کسی کو تاثر نہ ہو۔ اچھا، بہت سارے غالی اس سلسلے میں دھوکہ دینے کے لیے حضرت آدم کی مثال لے کر آتے ہیں کہ آدم کے پتلے کو سجدہ کروایا تھا، وہاں پہ بھی آدم کو قبلہ قرار دیا تھا اور سجدہ پروردگار عالم اور اس کے حکم ہی کو ہوا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف کی مثال لے کر آتے ہیں کہ حضرت یوسف کا سجدہ تھا اور ان کے والدین ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا۔ تو یہ بھی دیکھیے ایک بات ہے، اس میں اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن صرف ایک چھوٹی سی صرف بات کہہ کے اس بات کو ختم کروں گا کہ حضرت یوسف اگر پچھلے انبیاء کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز بھی تھا اگر بالفرض، تب بھی پیغمبر اسلام کی شریعت میں اس چیز کو ناجائز قرار دیا گیا۔ تو پیغمبر اسلام نے جس کو ناجائز قرار دے دیا، اگر سابقہ امتوں میں وہ سجدہ تعظیمی جائز بھی رہو تو کم سے کم رسول کی امت کے لیے اب جائز نہیں، لیکن اس کی تفصیل اور بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو خاص بات آپ کو چیز دکھانی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ فروغ کیسے پا رہی ہیں، انسانوں تک کو اب سجدے کروائے جا رہے ہیں۔ دیکھتی جائیے ابھی آپ لوگ، سادہ لوگ قسم کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جو چیز سکھائی جائے گی وہی لوگ اس طرح سے سیکھیں گے۔ دیکھیے اگر آنکھیں، وہی میں نے کہا کہ اگر آنکھیں بند رکھی جائیں، کانوں کو بند رکھا جائے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور ذرا سا آپ آنکھ اور کان کھول کے اگر آپ مشاہدہ کریں گی تو پھر آپ کی نیندیں اڑیں گی۔ پھر اس کے بعد خالی یہیں تک بات نہیں ہوتی بلکہ پھر تقریر بھی کی جاتی ہے۔ جو آپ لوگ قلندر کبریا کی بارگاہ میں آئے، یہ کسی فرقے کے مولوی کی جگہ تو ہے نہیں، یہ عالم انسانیت کی مشترکہ میراث ہے، بلکہ قلندر کا ہر فقیر جو ہے وہ عالم انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، انسانیت یا انسانیت ہے یا مذہب کی گندگی نہیں ہے۔ مذہب کے خلاف اب یہ چیز تقریر ہو رہی ہیں، ظاہر ہے ان کو اپنی تو مذہب نے صرف خون، فساد، تعصب، حسد کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ مذہب کی تاریخ یہ بتاتی ہے۔ مذہب کی جو پوری تاریخ ہے، 10,000 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں کا خون بہایا گیا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا دیا مذہب نے؟ کوئی تحقیق، کوئی جستجو، کوئی اخلاق، کوئی محبت، کوئی علم، کوئی کائنات کا حسن، کچھ بھی نہیں دیا، صرف بدبو ہی بدبو ہے، صرف حسد اور تعصب ہے۔ قلندر کی بارگاہ کی انفرادیت ہی یہی ہے کہ جہاں فرقے اور مذہب کی بات ہی نہیں ہے، جہاں علم کی گفتگو ہے، اور علم کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، علم بے قرار ہے، لامحدود کمال ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آپ سمجھے، آپ علم کے دروازے پہ آئیں، اپنے شعور کے دروازے پہ آئیں، اپنے اپنے خدا اور اپنے اپنے مذہب کو دور چھوڑ کر، مذہب کی گندی جھوٹیاں اتار کر انسانیت کے در میں تھا۔ کیونکہ انسانیت کو سمجھیں گے تو سرکار حلاج منصور سمجھ پائے، اور مسلمان کے اندر کام کیا، کیونکہ حلاج منصور کو شیعہ سنی مولویوں نے متحدہ مجلس عمل بنا کر صلیب پہ لٹکا دیا تھا، اور قلندر جو ہے وہ خواجہ منصور کا یار ہے، یار ہے خواجہ منصور، تختہ دار میں لفظ
وہ تو یار خواجہ منصور ہے، وہاں کسی مذہبی آدمی کا کام کیا ہے، یہاں تو انسانیت کی بات ہے۔ تو آپ سوالات کیجیے گا، پہلے قلندر کی بارگاہ میں چلیں گے اور وقال علامہ اقبال علیہ رحمہ کے کہ بچتا ہوا با نگاہ قلندر سے گزرتا۔ یہ ٹھہرنے والی جگہ نہیں، یہ پکنک کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی عام بابا کا مزار نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے گفتگو ہو، بس بچتا ہوا با نگاہ قلندر سے گزرتا۔ اپنی عبادت کریں اور آگے چلیں۔ جب آپ سب عبادتیں کر لیں گے پھر بیٹھیں گے، کچہری ہوگی، سوالات ہوگی۔ اچھا آپ یہ دیکھیے، اس کے بعد ظاہر سادہ لوگوں کو کس طرح سے بیوقوف بنایا جاتا ہے، گیدر کیا جاتا ہے، کچھ تھوڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور باطل ان کو خوب پیسہ دے رہا ہے، کس طرح سے؟ ناصر شاہ جی ناشتہ تیار آئیں جی، بسم اللہ۔ پھر ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں اس طرح سے۔ اب سب کو نا کھانے کا بیچارے جو کھانا کے لیے غریب افراد وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ان پہ کام کیا جاتا ہے۔ اچھا یہ نہیں، دوسرے جو مکاتب فکر ہیں بعض اوقات اس کے اندر بھی اس قسم کی انحرافی چیزیں آ جاتی ہیں، بس آپ کو صرف ایک لحاظ سے دکھانے کے لیے۔ پیروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان سے عجیب و غریب چیزیں کرواتے ہیں۔ انحرافات دین کے اندر ہر جگہ جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا علماء جو سلسلے میں بیان کرتے ہیں وہ بھی سنیے۔ اب یہ بہت سارے نصیریوں نے ہمارے نوجوان کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آ کے علم کو سجدہ کرتے، سجدہ صرف خدا کے لیے۔ یہ کبھی تابوت کو سجدہ کرتے ہیں، یہ نصیری ہے، یہ شیعہ نہیں، دھوکہ نہ کھائیں، یہ مذہب اہل بیت میں حرام ہے، سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے۔ یہ کبھی ذوالجناح کو سجدہ کرتے ہیں، بھئی یہ سب حرام ہے، آپ سجدہ صرف خدا کو کریں۔ یہ مذہب کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ویڈیو لے لے کہ بھئی شیعوں کا جلوس ہے اور کوئی ایک ذوالجناح کو سجدہ کر رہا ہے تو کیا دکھائیں گے دنیا والے کہ دیکھو بھئی کچھ بت پرست ہیں، کچھ گائے کو سجدہ کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ شیعہ جو ہیں یہ گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ پورے مذہب کو بدنام کرنے کی سازش ہے، کہیں قرآن میں نہیں لکھا۔ دیکھیے ہم ذوالجناح کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تک ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ رسول خدا نے کہا جس نے ماں کے قدموں کو چوما جنت کو چوما۔ کہا میری ماں مر گئی ہے، کہا جا کے قبر کو چومو، کہا مجھے قبر نہیں بتا، کہاں ہے میری قبر؟ رسول خدا نے ایک شبیہ بناؤ، سمجھو کہ تیری ماں کی قبر ہے اور تو چوم لے تجھے ثواب ملے گا۔ تو علماء نے، کیونکہ پہلے زمانے میں ہندوستان میں کہیں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا کربلا جائیں، نجف جائیں، زیارت کرنے جائیں، تو اجازت دی کہ آپ شبیہ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہ منظر بھی یاد آئے، آپ گریہ بھی کریں اور آپ کو وہ غم بھی ہو اور آپ کو وہ ثواب بھی ملے، کیونکہ غریب آدمی وہاں جا نہیں سکتا۔ اور یہ شبیہ جو ہے شریعت سے جائز ہے، شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے، رسول خدا کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن شبیہ کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اسلام سے انسان کو خارج کرنے والی چیز ہے۔ لہذا خبردار رہیے، یہ نصیری عزاداری کے بہانے سے ہم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہیں قرآن میں نہیں لکھا
کہ آپ سجدہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کریں. سجدہ صرف اور صرف خدا کو ہے. اگر کہیں امام بارگاہ میں کوئی نصیری آ جائے اور سجدہ کرے آپ ہرگز اسے اجازت نہ دیں. بہرحال اس طرح سے یہ مختلف قسم کے انحرافی افکار جو ہے وہ آتے چلے جا رہے ہیں. اور صرف بات یہیں تک نہیں ہے بلکہ اب دیگر افراد بھی اس کے اندر کافی ایکٹیو ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ نئے اور قسم کے بھی نظریات جو ہیں وہ اب آنے لگے ہیں. اب وہ آپ دیکھیے کہ اب 14 معصومین کے نظریے سے بھی دستبردار کروائے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بس لوگ کیا ہیں ہر چیز پہ واہ واہ کر رہے ہیں بیٹھ کے اپنا ایمان اور اعتقاد. کوئی بھی مجہول شخص قائد اعظم والی ٹوپی سر پہ رکھ لے, مفلر گلے میں لٹکا لے, اور اس کے بعد جو چاہے اب کہتا پھرے, سب لوگ اپنا عقیدہ بناتے ہیں. دیکھیے ایک آدھ میں بات واضح کرنا چاہوں. اکثر مولوی کہہ دیتے ہیں ممبر سے مشیت ہے 14 مشیت ہے 14 معصومین. دیکھیے بات اگر سچ ہو کڑوی ہوتی ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں تحقیق کے ساتھ. پوری کتب اہل بیت میں اسنا اشر کا لفظ تو ملتا ہے لیکن 14 کا لفظ نہیں ملتا. ہاں میرے ساتھ بولتے آئیے. اس لیے کہ 14 معصومین یہ مولوی کی رچی ہوئی سازش ہے. کیا مطلب کہ صرف معصومین میں 14 ہی ہیں, اس کے علاوہ ان کے گھرانے کا کوئی معصوم نہیں. ہاں بولیے میرے ساتھ جس کو سمجھ آتی ہے. میں نے تو 72 شہداء میں حسین کے پرچم تلے جتنے بھی ہیں اہل بیت کے گھر کے علاوہ میں نے دیکھا کہ حسین نے انہیں کربلا کی سرزمین پر صرف اپنا دست شفقت پھرایا انہیں معصوم بنا دیا. سمجھ آتی ہے کہ معصوم انہیں بنا دیا گیا. نہیں ورنہ تو کوئی مولوی جو دین کا ٹھیکیدار ہے مجھے یہ بتلائے کہ ان 3 دنوں میں کسی نے پانی پیا ہو. ہاں کسی نے پانی پیا ہو, کسی نے کھانا کھایا ہو. آپ نے اس کا مطلب ہے کہ 14 یعنی ائمہ معصومین کی عصمت یعنی اب وہ ایک عام سی چیز ہو جائے, کیونکہ اور بھی بہت سارے افراد ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور عباس علمدار تک کے لیے محفوظ عن الخطا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی مکروہ کام بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آتا, گناہ تو چھوڑیے, لیکن پھر بھی محفوظ عن الخطا ہے. معصومین البتہ فقط 14. لیکن یہ کیا ہے کہ کوئی بھی ذاکر آ جائے, کوئی بھی اپنی قیاسی چیز پیش کرنے لگے, ہمیں اس کو مانتے چلے جاتے ہیں. اچھا اس کے مقابلے میں حقیقی تعلیم سنیے کہ اب کیا ہے ائمہ کے سلسلے میں کیا ہے. ابو علی اشعری محمد ابن سالم سے نقل کرتے ہیں اور احمد ابن ابو عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے احمد ابن نضر سے سنا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے سنا, وہ کہتے ہیں میں نے جابر سے سنا, اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 5ویں امام سے سنا جنہوں نے مجھے دیکھ کے کہا یا جابر ایتفی من انتحلت تشیع, اے جابر کیا یہ کافی کہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ کرے, ان یقول, اور وہ یہ کہے کہ حبنا اہل البیت, میں اہل بیت کا محب, کیا یہ کافی؟ فواللہ ما شیعتنا, اے جابر قسم بخدا کوئی ہمارا شیعہ نہیں, الا من اتقى اللہ واطاعہ, جب تک کہ وہ اللہ سے تقوی اختیار نہ کرے, ڈرے نہیں اور اطاعت نہ کرے. وما كانوا يعرفون, اب مسئلہ یہ کہ امام نے کہا اللہ سے ڈرے اور اطاعت کرے, ہر آدمی کہے گا میں ڈرتا ہوں اللہ سے, ہم کیسے پہچانے یہ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ اس لیے خود فرماتے وما كانوا يعرفون, ان کی معرفت اور پہچان نہیں ہو سکے گی. یا جابر, اے جابر کون اللہ سے ڈرتا ہے تم نہیں پہچان سکو گے, الا بالتواضع, جب تک تو اس میں تواضع نہ ہو, تکبر اور عقل اور غرور نکال دے, والتخشع اور خوف خدا, اللہ سے ہر جگہ ڈرے, والامانہ امانت کو ادا کرے, وکثرت ذکر اللہ, اللہ کو مسلسل یاد رکھے, والصوم روزے رکھے, والصلاۃ نماز پڑھے, والبر بالوالدین والدین کے ساتھ نیکی کرے, والتعاہد للجیران اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عہد کو پورا کرے, اور من الفقراء فقیروں کا حق ادا کرے, واہل المسکنہ مسکینوں کا حق ادا کرے, والغارمین جو بیچارے قرض دار ہو گئے, والایتام اور جو یتیم ہو گئے ان کا حق ادا کرے, وصدق الحدیث جب بولے تو سچ بول, وتلاوت القرآن قرآن کی تلاوت کرے, وکف الالسن عن الناس اپنی زبان کو لوگوں سے روکے, الا من خیر سوائے خیر, لوگوں کے بارے میں اس کی زبان سے سوائے خیر کے اور کچھ نہ نکلے. وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ
اور وہ چیزوں اپنے خاندان والوں کے امین بنے، ان چیزوں میں بطور امین ان کی حفاظت کرے. خیر یہ ساری صفتیں تو وہ جو اکثر حدیثوں میں آپ سنتے ہیں. اس کے بعد کے جملے قال جابر، یہ 5ویں امام کا زمانہ، کربلا کا واقعہ بھی ہو چکا، یعنی اس کی وجہ سے تشیع میں ایک تبدیلی بھی آ چکی ہے. پھر بھی قال جابر، جابر جیسا آدمی کہتا، فقلت، میں نے امام سے کہا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ نے یہ سب کہہ تو دیا لیکن ما نعرف اليوم، آج کے دن ہم نہیں پہچانتے احدن بہذہ الصفات، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملتا جو ایسا ہو. 5ویں امام کا زمانہ، امام معصوم بنفس نفیس ہے، غیبت کی بات نہیں. اور کربلا کے واقعے کو ابھی 50 سال کیا 25 سال بھی نہیں گزرے. جابر کہہ رہے مولا مگر ہمیں ایسا تو کوئی ایک احدن ایک بھی نہیں مل رہا. اندازہ کرے کتنا بگاڑ دیا گیا تھا معاشرے کو. مگر امام کا جواب سنو، بس یہ 3 جملے ہیں اور آج کا درس اختتام. فقال، اب امام نے وہ جملہ کہا جس کے لیے ان کو وہ نوٹ لگانا پڑا. فقال یا جابر، امام فرماتے ہیں کہ اے جابر، لا تذهبن بك المذاهب، مذہب کہتے ہیں عقیدے کو، نظریے. اے جابر لا تذهبن بك المذاهب، مختلف عقیدے تمہیں راہ حق سے ہٹانا دیں، مختلف نظریے تمہیں راہ حق سے ہٹانا دیں. اس کی تشریح انہوں نے کی تھی کہ کون سے نظریے. امام فرماتے ہیں یا جابر لا تذهبن بك المذاهب، الگ الگ عقیدے اور نظریے تمہیں ہٹانا دیں. اب سنو، حسب الرجل، کیا کافی ہے ایک آدمی کے ان یقول یہ کہے کہ احب علی واتولہ. یہ جملہ اگر آج کوئی خطیب بھی کہہ دے تو آپ بگڑ جائیں گے کہ یہ ہماری محبت سے اعتراض کا حق کیسے رکھتا. 5ویں امام کو تو حق ہے نا. فرماتے ہیں احب علی، ایک آدمی کا یہ کہے کہ میں علی کا محب، واتولہ، اور ان سے تولا کرتا ہوں. ثم لا یکون مع ذلک فعالا، اور پھر افعال میں ان کے ساتھ نہ ہو. یہ زبان جو ہے نا گوشت کا معمولی سا لوچڑا، اس سے تو کہے کہ میں علی کا محب ہوں اور ان سے تولا کرتا ہوں. اور افعال، یہ جو 2.5 من کا لاشا ہے، یہ 2.5 من کا جسم انسانی، افعال میں ان کے ساتھ نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام کا لفظ بلفظ. احتیاط کے تقاضے سے میں کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھ رہا ہوں، جبکہ سارا مجمع جانتا کہ میرے مزاج اور میری عادت میں نہیں، بلکہ کتاب سامنے آ جائے اور پڑھنا پڑے تو الجھن ہوتی. مگر الفاظ اس کے اتنے سخت کہ سوائے امام کی زبان کے اور کسی کی زبان سے آپ یہ نہیں سوچ سکتے. مردی بھی یہ بات کہے تو آپ کہیں گے کسی کو ہماری محبت سے اعتراض کے کیا حق. وہ اپنا فتویٰ دیتے رہے، انہوں نے ہمارا دل چیر کے دیکھا، امام نے آپ کا دل چیر کے دیکھا. امام تو کہہ سکتے ہیں نا. فرماتے ہیں کیا کافی کہ احب علی واتولہ، آدمی یہ کہے میں محب علی ہوں اور ان سے تولا کرتا ہوں. ثم لا یکون مع ذلک، اور پھر نہ ہو اس کے ساتھ فعالا، افعال میں ان کے ساتھ. فلو قال، اے جابر اگر کوئی آدمی کہے انی احب رسول اللہ، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، اور امام فرماتے ہیں فرسول اللہ خیر من علی، رسول کا درجہ علی سے تو بلند. ثم لا یتبع سیرتہ ولا یعمل بسنتہ، اور پھر نہ ان کی سیرت کی پیروی کرے نہ ان کی سنت پہ عمل کرے، تو جابر ما نفعہ حبہ ایاہ. عجیب جملہ. ماں عربی میں ماں کے معنی ہوتے نہیں. ماں نفعہ، اسے نفع نہیں پہنچائے گی حبہ، ان کی محبت. میں نے جیسے اس سے پہلے کہا کہ بہت سارے شاعر حضرات جو ہیں اس قسم کے شعروں کے ذریعے مومن رہے گا لاکھ نماز قضا صحیح، کافر ہے جو نماز ولایت قضا کرے. یعنی اس سے لوگوں کو ترغیب مل رہی ہے نا، لاکھ مومن رہو گے کتنی بھی لاکھوں نمازیں قضا کر دو، بس یہ کہ علی کو امام مانو تو کافر نہیں ہوں گے. مومن ہے رہے گا لاکھ نماز قضا صحیح، کافر ہے جو نماز ولایت قضا کرے. لوگ اس کی طرف بدعملی کی طرف راغب ہوتے ہیں اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر. اچھا اسی طریقے سے یہ تو غلو کی حد تک بات تھی، ابھی تو بہت چیز باقی تھی لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. یہ بیک گراؤنڈ بھی اس طرح سے نہیں تھا، تو اب وہ بعد میں جا کر کچھ ایسی میچنگ ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات آپ کو ان چیزوں کی طرف متوجہ رہنا پڑے گا، اور اس میں زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. لوگ زیادہ وہ بہتر ہیں، بس ان کے اس کلام کی طرف یہ صرف بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس بات کی طرف فقط متوجہ رہیں کہ کہیں کوئی غالیانہ افکار نہ آ جائیں، مفوضہ کے افکار نہ آ جائیں، بدعت کوئی چیز نہ آ جائے، ایسے عقیدے ہمارے اندر راسخ نہ ہو جائیں کہ جو ہمیں بجائے ایک ثواب دلوانے کے عذاب دلوائیں، ہمیں راہ حق سے منحرف کر دیں. پوری آپ کو پتہ ہے کہ عقیدے کے اوپر پوری عمارت جو استوار ہوگی، عمل میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن انسان اگر غالی ہو جائے، کافر ہو جائے،
اتنی خواتین ایسی ہیں جو باقاعدہ خطوط تحریر کرتی ہیں بہت سارے عجیب و غریب نظریات کے حامل افراد کے جو کہ 100% کفر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. خواتین پریشان ہوتی ہیں گھر میں مثلا ہر جگہ نجاست پھیلاتے پھر رہے ہیں, گیلے ہاتھ ہر جگہ کے اوپر لگا رہے ہیں. واقعی پریشان کن مرحلہ ہے, کب تک؟ لیکن کیا ہے کہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ اگر آپ نے اس سلسلے میں متوجہ نہیں ہوئی, کام نہیں کیا اس سلسلے میں, تو دیکھیے یہ چیزیں آپ کو ہم نے کیوں دکھائی ہیں, ساری کیوں دکھائی ہیں؟ کیا یہ کسی دلبستگی کے لیے دکھائی ہیں, کسی کے خلاف ہونے کی وجہ سے دکھائی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں. دیکھیے یہ جو کہا جاتا ہے نا, ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بہرحال 28 رجب گزری ہے ابھی آپ کے پیچھے ہی, گویا امام حسین چل پڑے, امام حسین چل پڑے ہیں انحرافات کے خلاف جہاد کے لیے, دین کی اصلاح کے لیے. بیویاں بھی نکل کھڑی ہوئی ہیں, بچے بھی نکل کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ ہیں کہ مثلا صرف مدینے میں سو رہی, وہاں تو نکل رہی ہیں, خون بہانے کو تیار ہیں. بیویاں اسیری اور قید و بند اور مصائب بھگتنے کو تیار ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہاں پر ہماری حالت کیا ہوتی ہے, عیش و آرام کے مثلا اس قدر عادی بن گئے ہیں کہ پانی کی ایک بوند پڑ جائے تو پتہ چلا فوراً چھٹی. پچھلی دفعہ 50% سے زیادہ تعداد غائب تھی پچھلے لیکچر میں. یعنی اتنی نازک مزاجی دین کے لیے ہم کیا کوئی جہاد کریں گے, اپنی کوئی کون سی کنٹریبیوشن لے کر آئیں گے کہ معمولی چیزوں کے اندر جو ہے اتنی عیش و آرام پرستی کہ ہم کہاں امام کے کسی سیرت پہ اور بیویوں کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. دیکھیے زندگی کا مقصد اپنا یہ بنائیے, جیسے کہ امام حسین نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا. ہمارے کیا ہے, دیکھیے جب یہ عزت افزائی جو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی عزت افزائی کہیں جو آپ کو فاطمہ گروپ کو یہاں سامنے بٹھایا ہوا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو زیادہ تر زندگی کا مقصد, جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہوں نے اپنے خوابوں کے شہزادوں کے مثلا انتظار میں ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی ہوئی ہیں, بس ان کو پتا, ہمیں پتا ہے کہ یہ بس ان کی شادی اور اس کے بعد ان کا نام اپنے رجسٹر سے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتے ہیں. کوئی فائدہ کچھ. اچھا جن کی شادیاں ہو گئی انہوں نے گویا اپنے لحاظ سے وہی سمجھتی ہیں کہ انہوں نے میدان کربلا اپنے گھر ہی کو بنا لیتی ہیں. اس میں ساس کو ہندا سمجھا جاتا ہے اور سسر کو مثلا یزید سمجھا جا رہا ہے, اور دیور اور جیٹ تو عمر سعد اور ابن زیاد سے کیا ہی کم ہوں گے. تو ساری یعنی اپنی تمام تر صلاحیتیں اس کی ان فضولیات کے اندر ضائع کر دیتی ہیں. یعنی اسلام کا کسی کو بھی کوئی خیال ایسا لگتا ہی نہیں کہ کسی کو نظر آ رہا ہو. ان انحرافات سے اپنے آپ کو بچانا. اور آپ کو پتا ہے کہ بہرحال کچھ تو داخلی ہوتے ہیں اور کچھ خارجی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جو خود اپنے اندر سب سے زیادہ مشکلات اس وقت ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے اندر انحرافات ہوتے ہیں. باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ کرے تو سب متحد ہو جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں بھئی ہم پہ حملہ ہوا, جان کا حملہ ہوا, فلاں ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا, یہ قومی ڈپریشن ہونے لگتا ہے. لیکن اندرونی طور پر باطل جو خاموشی کے ساتھ, جو بظاہر خاموشی تو نہیں, اب تو یہ تو بلند و بانگ آپ نے اتنی چیخم داڑ کی آوازیں جو سن رہے تھے اس کے اندر, تو پورے شور اور جذبے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. تو کیا ہے کہ بہرحال جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نظریات کے حامل بن کر نوجوان جب گھروں میں آئیں گے, آپ کے اپنے بھائی آئیں گے, جیسے میں نے شروع میں کہا کتنے افراد نوجوانوں سے تو میں ہی ذاتی طور پر مل چکا ہوں جو ان نظریات کے حامل اور تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. جب وہ گھر میں آپ کے آئیں گے, یہ تھوڑی کہ چلے ہمارے گھر میں فی الحال ہمارا بھائی, ہمارا شوہر, ہمارے بیٹے نہیں, لیکن قوم کے اور افراد کے تو ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ نظریات کے حامل ہوں. اب گھر میں وہ ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کان اپنے کھلے رکھیں, اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے, کن انحرافی افکار کے ساتھ جو ہے یہاں پر آ رہا ہے. کو متعلق پتہ چلتا ہے. بہت سے تو ہمیں معلوم چلا کہ بہت سے جو بچے یہاں آنے سے پہلے جو ہے وہ وہاں جا کر ذوالجنہ کو سجدہ کر کے آتے ہیں, پھر اس کے بعد, لیکن یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ سیکھیں گے بات. لیکن بہت سی چیزیں اس طرح سے معاشرے کے اندر سننے میں آتی ہیں, دیکھنے میں آتی ہیں. تو اگر کوئی ذاکر یا ذاکرہ اس طرح کی کوئی چیز پڑھے تو ابتدائی طور پر آپ اس کو روکیں, اس کو ٹوکیں, اس کو سوالات بھجوائیں. جب وہ اتر کے نیچے اترے فوراً اس سے آپ جو ہے نا پوچھنا شروع کریں کہ آپ نے یہ کیسے پڑھا, یہ فلاں چیز ہے. گھر کے مردوں کو بھی کہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا وہ خیال رکھیں, اپنے پاس دلائل رکھیں, دلائل کو رٹیں, ورنہ وہ تو اپنی تیاری کر کے آ رہا ہے ذاکر یا ذاکرہ. جب آپ اس سے سوال پوچھیں کچھ کریں گے تو کوئی نہ کوئی حدیث سنائے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی حدیث سلسلے میں ان کا ذوف کیا ہے, علماء نے ان کی کیا تعویلات بیان کی ہیں, کیا اس کے متعلق نظریات ہیں. جب 2 4 5 دفعہ اس طرح سے ہوگا نا تو وہ لوگ پھر ریزرو ہوں گے, پھر وہ بیان کرتے ہوئے ڈریں گے, پھر بہت ساری چیزیں بڑی روک کے وہ کریں گے. یعنی کھلے عام جس طرح سے ہر شخص کو جو بولنے کی اجازت مل جاتی ہے ممبر پہ جا کے, ایسا پھر نہیں ہوگا. تو بہرحال دلائل رکھنا ہے اور تیاری کے ساتھ. تو بہرحال دیکھیے یہ خاموشی اس کے اندر جو ہے نا, یہ علماء بات کرتے ہیں کہ جو کہ میں نے کسی باقاعدہ کتاب میں تو نہیں پڑھا, البتہ ایک رسالے کے اندر چوتھے امام کا یہ قول پڑھا کہ سب سے زیادہ تکلیف ہمیں
کوفے کے خاموش لوگوں نے پہنچائی سب سے زیادہ تکلیف. جب بھی اکثر علماء کا بھی یہ جملہ سننے میں آتا ہے کہ کوفہ کسی علاقے کا نام نہیں، یہ ایک ایسی خاموش امت کا نام ہے جو ہر قسم کے ظلم کو برداشت کرتی رہی اور ہر قسم کے انحراف کو، غلط افکار کو بول کے کہیں کچھ نہ دی. تو بہرحال دیکھیے یہ ایسا ایک منفی فکر ہو جاتی ہے کہ بس بالکل لاپرواہ سا انسان دین سے ہو کر، اور کہ بھئی میرا اس سے کیا تعلق. ہر شخص جو ہے نا اپنے اپنی بس ایک فکر کے اندر پڑا ہوا ہے، نہ کسی کو قوم کی کوئی فکر ہے کس طرف جا رہی ہے، لوگ اس کو کس طریقے سے نقصان پہنچاتے. تو بہرحال یہیں تک ابھی فی الحال بہت سی چیزیں مجھے اور آج بیان کرنا تھیں، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، کلپس ایسے تھے جو آپ کو دکھانے تھے، لیکن بس آخر میں آپ کو یہی نصیحت ہے کہ سلسلے میں اپنی معلومات کو لازمی بڑھائیں، لیکن باہر جانے کے بعد خدا کے لیے، کیونکہ سیاق و سباق کے ساتھ جب بھی کوئی چیز کاٹ کر صرف ٹکڑے اس کے پیش کیے جاتے ہیں نا تو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے. آپ کوشش کیجیے گا کہ اس قسم کی کوئی بدمزگی ٹائپ کی، گھروں میں بہت سارے افراد جو ہیں وہ ان افراد کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی فساد انگیز ٹائپ کی کوئی کیفیت ہونے لگے. بس یہ افکار آپ کو بتانے تھے، ان افکار کے حامل جہاں جہاں نظر آئیں اپنے تئیں اپنے کان آنکھیں کھلی رکھیے کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور بالکل اپنے آپ کو بند کر کے اور آئسولیٹ ہو کے جو ہے وہ نہ بیٹھ جائیں کہ جناب بس ٹھیک ہے میرا اپنا گھر تو فی الحال صحیح چل رہا ہے، اس میں کوئی فی الحال نہیں ہے، کوئی ایسی خرابی نہیں پیش آ رہی ہے. اس قسم کے خرد غرضانہ خیالات کو دماغ سے نکالنا ہوگا. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ 28 رجب کو امام حسین انحرافات کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. صدائے استغاثہ بھی جاری، حل من ناصر ینصرنا. اگر آپ کو آج بھی وہ انحرافات ہم کو نظر آ رہے ہیں، امام کی سیرت پر عمل کرنے کا ایک تقاضا یہ کہ انحرافات کے خلاف جہاد کے لیے علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں اور معاشرے کے اندر کہیں نظر آئیں تو ان کا مقابلہ کریں. یہی آج کا پیغام ہے اور امام کی سیرت کا تقاضا یہی ہے. ہمارا کام متوجہ کرانا تھا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. يا صاحب السماء